بسم اللہ الرحمن ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیزان حاضران و ناظران کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ یہ کلام، یہ آسمانی پیغام من جانب اللہ احکام، اس کے اندر انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت نظام، اور اس کے علاوہ جس ہستی پر یہ اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا ہے اس کی نبوت و رسالت کا فیضان، اور اس سے عجیب و غریب ایک اور پہلو کہ اس میں اللہ کی طرف سے ابدی رضا کا انعام، یہ سارے کچھ کے مجموعے کا نام قرآن۔ جبرائیل امین کی 23 سالوں پر محیط شبانہ روز سدرۃ المنتہا سے کلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی مسلسل اڑان ایک محتاط اندازے کے مطابق علماء کرام فرماتے ہیں کہ اوسط اگر دور نبوت کا دورانیہ لگایا جائے تو روزانہ کے حساب سے اوسط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلب اطہر پر جبرائیل امین 3 دفعہ روزانہ نازل اوسط، اور کسی بھی نبی 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی پر بھی اس قدر جبرائیل امین نے اڑانے نہیں بھری جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس ہستی کا آنا جانا رہا ہے۔ یہ قرآن اس کا بھی مجموعہ ہے۔ اس کے اندر جو تاریخی قصص بیان فرمائے گئے ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں کہ اس کے بارے میں دنیا میں اس سے پہلے کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی دنیا میں ہو چکا ہے۔ جن قوموں پر ہوا وہ قومیں مٹ گئیں، ختم ہو گئی۔ جن انبیاء پر ہوا وہ صحف اور وہ کتب
منسوخ ہو گئی، وہ مخلوق چلی گئی، زمانے گزر گئے، اس کے بعد نئے لوگ تھے۔ اس دور میں کوئی اس طرح کے تعلیمی ذرائع اسباب نہیں تھے کہ پرانی اخبار جو ہیں، قدیم اخبار، ان کا کوئی ریکارڈ ہوتا، وہ نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ لوگ چلے جاتے تھے پھر آہستہ آہستہ لوگ بھول جاتے تھے، نئے آبادیاں، نئی وہاں ساری قومیں، سب کچھ نیا آباد ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس جہان میں جلوہ افروز تھے، اور اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اخبار جو ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں ہوئیں اور قوموں کے اوپر وہ بیتیں، جب وہ احوال بتاتے تھے تو مشرکین مکہ جو ہے وہ سر دھن کر رہ جاتے تھے، وہ یہ کیا ہو؟ یہ جو نوح علیہ السلام کا یہ آ رہا ہے قصہ، پیچھے سے بھی اس کو بیان بھی کرتا آ رہا ہوں مختصر۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے لاہور کے پروگرام میں کیا تھا، وہ چونکہ پروگرام کی نوعیت ایسے تھی، اس میں کافی ساری تفصیلات سکپ کرنی پڑی تھی۔ تو نوح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے آج سے کم و بیش وہ 7,000 سال کا زمانہ، 7.5 بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے آج سے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر کے وقت بھی 6,000 سال پرانی بات تو تھی۔ تو 6,000 سال پرانی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں بیان فرمائیں تو لوگ تو پریشان ہو گئے، بھئی یہ کہاں سے آ گئی ان کے پاس خبریں؟ عرب میں تو جو تھا وہ تو سارے قصے کہانیوں اور مفروضوں پر چل رہے تھے۔ ان کی تو زندگی کا عالم یہ تھا کہ وہ گھر میں لگے ہوئے درخت پر جو پرندہ بیٹھا ہوتا تھا وہ صبح اس کو اڑاتے تھے۔ اگر وہ دائیں اڑتا تھا تو کہتے تھے آج جڑے کام کرنے نو کر لو ٹھیک ہے، جو بائیں کی طرف وہ اڑ جاتا تھا تو کہتے تھے گھر بہو آج ٹھیک نہیں۔ ان کا مذہب تو یہ تھا۔ تو جب ان کے سامنے اتنے عظیم الشان تاریخی اخبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہر سے بیان ہوتے تھے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر ایمان لے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس معجزے کا، اسی ایک معجزے کو بھی دیکھ لیتے، بجائے اس کے کہ جس کے اندر گند اور غلاظت ہو، ہر حق بات میں سے وہ لکونہ نکال دے۔ اگر ہمیں اللہ کے دین کی بات میں سے تنقیدیں یا تبصرے یا اپنے کرٹیکل ریویوز یا اس طرح کے ہمارا مزاج بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بدماش تھے ہمارا بھی اسی صف میں نام شامل۔ یہ اس لیے قرآن نے بیان فرمائی ہے چیز۔ اور پھر اگر یہی صورتحال رہے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس دور میں قوموں کا ہوا تھا۔ تو جب اتمام حجت ہو جاتا ہے پھر اس کے نتیجے میں ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر اتمام حجت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ان اتوار کے آثار کو سامنے رکھ کر بھی بندہ اصلاح کر لے تو پھر بھی بچت ہو جاتی ہے، اور اگر ان آثار پر بھی مزید شیطانیت، دل میں نفسانیت آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہدایت کا دروازہ بند ہے، وہ سیدھا یا پھوکڑی سے ہوا نکلی نہیں تو رجسٹرڈ پارسل سیدھا گیا جا رہا۔ یہ ان باتوں کی علامتیں ہوتی ہیں، ان سے ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہوتا ہے۔
اب نوح علیہ السلام کو جب یہ کشتی بنانے کا حکم ہوا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ ہمارے آپ آنکھوں کے سامنے میں، کشتی ایک عجیب معجزہ تھی۔ اس کشتی کی نقل کرتے ہوئے یہ ٹائٹینک جو جہاز انہوں نے پھر بنایا تھا طاغوتوں نے، کہ بھائی ہم جو ہے اس کی پرانی جو ان کے مسلمانوں کی کتابوں میں، ان کی تواریت اناجیل میں بھی ہے یہ قصہ تو وہاں بھی تھا، تو بھائی ہم جو ہے نا اس طرح کا بنا کے ہم بھی چلا کے دیکھ لیں گے۔ وہ تو سارا معجزہ تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بِأَعْيُنِنَا، وہ جبرائیل امین تشریف لاتے تھے اور وہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کو زمین پر ڈائیگرام بنا کر عرض کرتے تھے، بھائی اس طرح اللہ چاہتا ہے آپ بنائیں۔ وہ ان کو دیکھ دیکھ کر سارا دن بناتے رہتے، اور اس کی تاریخ بڑی عجیب ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کرتا رہتا ہوں ساتھیوں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے گھر کے صحن مبارک میں ایک پودا لگایا، وہ پودا جو ہے وہ پھلنا پھولنا شروع ہوا، وہ پھلتے پھولتے 100 سال تو وہ درخت تناور بہت بڑا بن گیا، ان کے گھر کے صحن کو سایہ کر دیا اس نے۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے کو ارشاد فرمایا گیا کہ اسی درخت کو کاٹیں، اسی سے آپ نے کشتی بنانی۔ 100 سال وہ درخت جو ہے ان کی تداور ہوا، پھر آپ نے کاٹا تو 100 سال فرمایا اس کو خشک ہونے دے، لکڑی کو 100 سال وہ لکڑی خشک ہوتی رہی۔ 40 سال نوح علیہ السلام کو لگے اس جہاز کو تیار کرنے، 240 سال اس کشتی کی تاریخ ہے بننے کی۔ اور اب جب یہ ہو رہا تھا تو چوڑا ٹائپ ایلیمنٹ جو جہاں ہر جگہ ہوتا ہے آج بھی ہے، یہ چوڑے ٹائپ جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے پھر جب کیونکہ ہدایت کے دروازے جب بند ہوئے اور اللہ کے رسول اولو العزم رسول، یہ پہلا اولو العزم رسول ہے جو تاریخ انبیاء کے اندر اس ہستی کا ہے۔ باقی جو ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان الانبیاء والرسل، یہ تو بعد کے ہستیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو نوح علیہ السلام ہے اولو العزم رسول، جو ٹوٹل انبیاء میں 5 ہیں، ان میں سب سے پہلے یہی آئے تھے۔ اب وہ ہستی جو ہے وہ کشتی بنا رہے ہیں، تب سریل جڑے ساڈے ورگے ٹرے پھر دے ہوئے بڑے بے حیا، نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا، نہ کوئی تمیز، نہ کوئی علم، بس دنیاوی کرو فرمش مست پھر رہے ہیں کہ جی ہاں جی واہ واہ واہ۔ اب پتہ ہے وہ کیا تبصرے کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے جناب یہاں ریگستان میں دھوڑ اڑ رہی ہے تو موصوف جہاز بنا رہے ہیں، بھائی اب وہ کشتی چلانی ہے، یہ ڈیزرٹ میں چلانے والے کشتی ہے، تبھی تو وہ تمسخر کرتے تھے۔ قرآن نے فرمایا نہیں وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جو گزرتے وہاں سے یہ تبصریل ٹائپ دیکھتے تو ہاں 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 بھائی یہ کیا ہو رہا ہے جی، بھائی کشتی بن رہی ہے، بھائی کیوں بن رہی ہے؟ بھائی یہاں پانی کا طوفان سیلاب آنے والا ہے، اس میں چلنی ہے اور بچنا وہی ہے جو نوح علیہ السلام دی اس کشتی ہے چڑھے گا، ہاں 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 کر کے۔ اور پھر کیا کرتے سارا دن نوح علیہ السلام اولو العزم رسول اللہ کے حکم اور جبرائیل امین کے آ کر کے بتانے کے بعد وہ کشتی بناتے، رات کو وہ موذی آ کر اس کو واش روم بنا لیتے۔ یہ نیا تماشا، یہ انبیاء اولو العزم رسولوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ آپ یقین کریں مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے، دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری کسی حرکت سے اگر سنت خیر الانام کی عظمت اور تقدس پر حرف آتا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کو ناپسند فرمایا اور اللہ نے اسی پر کھڑا کر لیا، تو تیری کرو فر کہاں جائے گی اس وقت جب وہاں 50,000 سال کے دن کا دربار لگا۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ گلہ ایویں ہی ہے نا جی پرانیاں، بس وہ سارا اسلام جو ہے ان کا جی دنیا چند تے پہنچ گئی، ایک دن جی سٹھنتی کرو جی، داڑھی رکھو جی، پٹکا پاؤ جی، مسواک کرو جی، لکڑا منہ وچ مارو جی، لاکھ لعنت ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ آج کل کا جو بے حیا طبقہ ہے، اگر آپ اس کی ذہنیت کو ریلیٹ کریں تو جو انبیاء کے باغی تاریخی اعتبار سے قوموں کے تذکرے قرآن میں ہوئے، یہ وہی غلیظ طبقہ ہے۔ ایک عجیب بات ہے کہ جی وہ دنیا جی چند ٹر گئی جی تے یہ حالی جڑے نو کرتے پھرتے۔ وہ ایک ایسا بدتمیز واحد تھے، ہماری کالونی میں بھی بڑے بڑے فنکار رہتے، کہنے لگا جی یہ دنیا چند تے پہنچ گئی تو یہ حالی جڑے نے جی ہوں جی ستھن کرو جی، ہوں جی قمیض لمبی پاؤ جی، ہوں جی سر سے پٹکا پاؤ جی، ہوں جی فلان کرو جی۔ تو میں نے کہا اچھا چلو ہم تو چاند پہ اس وجہ سے نہیں پہنچ سکے بھائی ہماری تو چتھڑیں لڈی تھیں، ہمارے منہ میں داڑیاں تھیں، سروں پہ پٹکے تھے، جیبوں میں مسواک تھے، ہاتھوں میں تسبیحاں لڑکے تھے، ہم تو چلو اس وجہ سے نہیں پہنچ سکے۔ تو سارے چیز دا چھلیا مچھیا ابلیس دا خوبصورت نمونہ کھلے، تو کتنے پھیرے مار آیا بے وقوف کھوتے آ۔ میں کہا تو 10 سال، چلو ہم تو اس وجہ سے نہیں جا سکے بھائی ہمارے اندر یہ نقص تھا، تو تیرے اندر تو یہ سارے شیطانی سارا کچھ تو نمونہ بہترین سمبل ابلیسی سمبل ہو، تو کتنے پھیرے مار رہے ہیں، تو 10۔ ایک اور دوست تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ جہاز میں ہم سفر کر رہے تھے تو یہ جہاز کی کلاس میں بھی بڑے بڑے ابلیس ہوتے، تو وہ جو تھا وہ ساتھ بیٹھا تھا، وہ جب کھانا سرو ہوا تو میں نے اسے غلطی سے یہ کہہ بیٹھا کہ جی یہ کھانا جو آپ کھا رہے ہیں دائیں ہاتھ سے کھا لیں۔ وہ بار بار جو ہے کھبے منہ ہاتھ نال منہ تو نہیں جا رہے سی ہر بلا، تو میں اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم کم از کم دائیں ہاتھ سے ہی کھا لو، چلو چھری کانٹے سے ہی کھاؤ۔ اس نے بھی یہی کہا، وہ کہا جی دیکھو یہ اسی لیے تو پاکستان ترقی نہیں کر رہا، اس لیے تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اس لیے تو ہم وہاں بھی جا کے کر رہے ہیں، تم لوگوں کا ابھی تک یہاں اڑے ہوئے ہو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ بائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو وہ کہتا میں نے اسے کہا کہ بھائی دیکھو اگر دائیں ہاتھ سے کھانے سے تمہارے ملک کی ترقی رکتی ہے نا تو میں مجرموں میں لکھ دیتا ہوں، مجھے پکڑ لیتا۔ اگر دائیں ہاتھ سے سنت مبارکہ کے مطابق کھا لینے سے تمہاری ترقی، ملک کی پاکستان کی ترقی اسی وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ بھائی سنت خیر الانام کے مطابق اگر کھانا کھا لیا جائے تو اس وجہ سے ترقی رکی پڑی ہے، اور اگر یہ تحقیق کر لو اگر واقعی اسی وجہ سے رکی پڑی ہے یا تمہارے وجود نے روکا ہوا ہے، پاکستان اور اسلام کے درمیان سد سکندری یہی طاغوتی طبقہ ہے جس کو اللہ کا دین کی عظمت اور تقدس اور سنت خیر الانام سے جس کو نفرت اور بغاوت ہے، یہ جو واجب القتل طبقہ ہے اسی نے ترقی روکی ہوئی ہے۔ اگر یہاں دین ہوتا یا جس دن اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کے نام پر یہ ملک بنا تھا، اگر اس رات کو یہاں اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کا جھنڈا گاڑ دیا جاتا تو آج ہم کہاں ہوتے؟ یہ کوئی نہیں بتاتا ان کو۔ کوئی بندہ کسی پبلک پلیس پہ چلا جائے اور وہ اس طرح کے شاعر اللہ اور شاعر رسول اللہ کا اس کے اوپر اللہ کی طرف سے انعام ہو، وہ دیکھتے ہی ایک طرف ہو۔ ایک دفعہ کراچی ایئرپورٹ پر ہم کھڑے تھے، میرے ساتھ یہ تھا، یہ اس کے تھا، تو لائن میں لگے ہوئے ہم جو ہے بورڈنگ پاس لے رہے تھے، ایک پیچھے کھڑی تھی کوئی مائی کنجری، تو اس نے، میں اب انگریزی میں بول رہی تھی، میں اس کے ساتھ ایسے کھڑا تھا، اب اس کو سمجھو مولوی جٹ بلا کیا پتہ انگریزی کے شاؤں،
تو وہ اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر بورڈنگ پاس نہیں لینا چاہتی، چونکہ اس کا کاسٹیوم لباس جو ہے وہ مجھے پسند ہے، میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر بورڈنگ پاس نہیں لینا چاہتی۔ اب اس نے بھی سن لیا، ذرا میں کیا چپ کر بھائی، بس میں کیا ایسے بڑے بھگتان ہم روز بھگتے رہتے، تو حالی نواں سلسلے میں آیا ہے، تجھے بڑی غصہ ہو رہا ہے، ہمیں سارا پتہ ہے۔ میں کہا انشاءاللہ اگر کبھی میرے اللہ نے یاوری کی اور اسلام آ گیا تو پھر انہیں ڈھکن جناب لینا دے جی میدان پجالی تری ڈھک دے ان ڈھکن بھائی نے تو ویک سوچو صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے، جب بھی موقع آ گیا تو پھر تو بڑا مزہ آ جائے گا۔ تو یہ جو انبیاء کرام کی کسی بھی سنت، قول، فعل، عمل، اعمال، افعال، اقوال، ان میں سے کسی حوالے سے بھی کوئی بھی جو تنقید اور تبصرہ اور اس سے عملی بغاوت، قولی اس کے اندر نفرت کا ایلیمنٹ، یہ اس سے بڑا عذاب اس روئے زمین پر اور کوئی نہیں بچ سکے گا۔ وہ محمد رسول اللہ کی سنت خیر الانام پر غلیظ اور پلیت ملحدانہ تبصرے کرنے والا اللہ بھی بہت غیور ہے۔ شفاعت اسی کی ہوگی جس نے یہاں محمد رسول اللہ کے دین سے وفا کی ہوگی، چاہے کوئی ہفتے اقلیم کا بادشاہ بھی براد ہو، مگر اس کے باوجود وہ جہنم کا ایندھن بنے گا اگر اس کو محمد رسول اللہ کی غلامی کا سلیقہ اور طریقہ اور تمیز یہاں نہیں آئی، یہ بات طے۔ تو وہ بھی بڑے بڑے تمسخر تو کرتے تھے، اور ان تمسخروں میں جب اپنا کوئی بندہ بیچ میں رل جائے تو پھر بڑی تکلیف ہوتی۔ اب نوح علیہ السلام اولو العزم رسول ہے، 4 انہاں دے پوتران تے 3 انہاں دی بیٹیاں، حام، سام، تام، یاف سے۔ تو یہ جو یام تھا جس کو کنان کہتے ہیں، یہ بھی ان کے تمسخر میں، اگر اولاد میں سے کوئی اس کیٹیگری میں چلا جائے پھر تو ظاہر ہے تکلیف۔ باپ تبلیغ کرتا پھر رہا ہے، لوگوں کو دین بتاتا پھر رہا ہے، اور اللہ کے دین کی عظمت لے کر پھر رہا ہے، اور بیچ میں بیٹا جو ہے ایک شیطان بنا ہوا ہو، تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو پھر لوگ تو بڑی عجیب و غریب تبصرے کرتے ہیں۔ لوگوں نے یہاں تک تبصرے کیے کہ یہ جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا الیاذ باللہ، اور ان کی ماں جو تھی وہ بھی اسی کے ساتھ تھی۔ یہ آج کل کی بھی پالیسیاں یہی ہیں، مائیں جو ہیں اولادوں کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہیں، خامدوں کو علیحدہ کر دیتی ہیں، اور پھر ہر وقت گھر میں فساد اور لڑائی، اور اس کے نتیجے میں ان کی واہ واہ، اور باپ پریشان ہوتا پھر رہا ہے۔ اور اگر وہ دیندار بھی ہے اور دین بھی کی بات بھی کرتا ہے تو ساری دنیا کی انگلیاں ادھر اٹھ جاتی ہیں، حالانکہ بھائی ہدایت تو اللہ کے پاس ہے۔ یہاں عقیدے کی ایک بات میں عرض کرتا چلوں، انبیاء کرام کی شان مطہر و مقدس اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ان کے گھر کی جو بیویاں ہیں وہ عقیدے کی خرابی میں ملوث ہو سکتی ہیں، کردار کی خرابی میں کبھی ملوث نہیں ہوتی۔ اللہ بہت غیور ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، الیاذ باللہ، انبیاء کرام کے مساکن گھروں کے اندر فحاشی کے اڈے بن جائیں تو ہدایت کیا ہو، وہ نظام کہاں جائے گا؟ تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی نبی کی بیوی بھی بدکاری میں ملوث ہو سکتی ہے، یہ کفر ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اس کے اندر جا کر جنہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہستی پر بہتان باندھا تھا، لا ریب وہ کافر، اور جن کو توبہ کی توفیق بھی اللہ نے دی، وہ صحابہ اور صحابی حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ جیسی ہستی جو ان کے کفار کے اور منافقین کے پراپیگنڈے کا شکار ہوئی اور بعد میں توبہ طیب ہوئی، ان پر بھی اللہ نے کہا توبہ قبول ہے، مگر اس پر بھی بہتان کے 40 کوڑے مارے جائیں۔ ہم نہ کوئی عام صحابیہ ہے۔
حسان بن ثابت کوئی عام آدمی ہے جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان پر بھی کوڑے پڑے۔ مصطح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھانجا ہے۔ یہ تین جو تھے ان کے اوپر بھی حدود نازک کہا ان کو کوڑے مارے جائیں، اس کے بعد توبہ قبول کروں گا۔ مصطح بدری صحابی کہاں گئے انبیاء کرام کے ہستیوں پر؟ جو بندہ بھی جس قدر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل، عمل، شکل، شباہت، اس کا طور طریقے میں اگر کسی طرح بھی اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے، اپنے آپ کو ہمہ تر گنہگار سمجھے، روئے پٹے، اللہ کے حضور معافیاں مانگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت خیر الانام کو اپنے زیور بنائے، سر کا تاج بنائے، کل کو سستے کی شفاعت اور نظر عنایت ہو گئی تو ہمارے لیے یہی کافی۔ تو عرض میں کر رہا تھا وہ کشتی تو سارا معجزہ تھی، 1200 ہاتھ لمبی وہ کشتی تھی، یہ جاٹ جو ہمارا ہاتھ ہوتا، جو ہم اس کو 1.5 فٹ کے قریب ہاتھ ہوتا، 12 سے 1800 فٹ تو لمبی تھی، یعنی 600 گز لمبی تھی۔ تو 600 فٹ جو وہ چوڑی تھی، ایسی خوبصورت کشتی ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ آج کل کے دور میں بھی آپ یقین کریں جو لوگ اس فن اور صنعت سے وابستہ ہیں، یہ سمندری کشتیوں اور ان سواریوں کے بنانے میں، وہ بھی تاریخی حوالے ڈھونڈ ڈھونڈ کر، چیک کر کر کے، تاریخیں پڑھ پڑھ کے اس کشتی کی نقل کرتے پھر رہے ہیں جو کشتی نوح علیہ السلام نے اس وقت بنائی تھی۔ 240 سال لگ گئے اس کشتی میں، درخت پر 100 سال درخت چلتا رہا، پھر وہ 100 سال اس کو کاٹ کر وہ خشک ہوتا رہا، 40 سال کشتی بڑھتی رہی، تو کتے بھوکڑ والے اندازہ کرو تو ان کا انجام دیکھو۔ پھر تو میرے بھائی یہ جو باتیں اللہ نے بتائی ہیں نا، یہ عام نہیں ہوتی۔ 3 اس کے پورشن تھے، اس کشتی کے 3، اور اس کے اندر جو وینٹیلیٹر سسٹم ہے بڑا عجیب ہے، وہ اسی طرح کھلتا ہے جیسے ہم نہیں کھولتے، اوپر سے نیچے نہیں کھلتا، یہ ایسے ہاریزنٹل کھلتے ہیں۔ اس کے دروازے بھی، اس کے روشن دان بھی اوپر سے فل کورڈ ہے 3 منزلوں کے بعد، تاکہ اندر جو ہے بارش کا کوئی قطرہ تک نہ آنے پائے، طوفان تو طوفان رہ گئے۔ اور اس کے جو 3 تھے، سب سے جو نیچے والا پورشن تھا اس کے اندر جو تھے وہ جانور تھے۔ مزے کی بات تھی، بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ کشتی تھی، معجزہ جو تھا۔ تو اسی طرح جب یہ جانور نوح علیہ السلام نے ڈالے حکم میں، وہ صرف وہ جانور تھے جو تیرنا نہیں جانتے تھے۔ جو جانور تیرنا جانتے ان کو تو ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو پانی میں ویسے ہی تیر لیتے۔ ان میں جو سب سے اخیر میں جو داخل ہوا ہے جانور، وہ گدھا تھا۔ اللہ کے دین کی باتیں کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، نوح علیہ السلام کی کشتی والا گدھا جو ہے وہ اس کو سنائی نہیں دے گا، وہ پھر وہی کھوتے کا کھوتا سال ہا سال۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سب سے اخیر میں چڑھا وہ کھوتا ہی تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کی دم کے اوپر ابلیس لٹکا ہوا تھا۔ وہ نوح علیہ السلام کہتے جلدی اندر آ، وہ جو ہے وہ جب بھاگ اٹھنے لگتا پیچھو ابلیس اسے کھینچتا، وہ کھوتا وہیں گر جاتا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کھوتے سمیت تو ابلیس سمیت اندر آ جا، وہ ابلیس ہی اڑ آیا تو وہ بھی اڑ آیا۔ یہ بھی عجیب اس کشتی کے بڑے، کیونکہ معجزہ تھا۔ تو جب یہ کشتی کا پھر آپ نے دروازہ وہ بند کروایا، جانوروں والا دروازہ وہ بند ہوا، تو جو لوگ تھے وہ تو ڈر گئے۔ انہوں نے کہا یہ شیر جو ہے یہ بیٹھا ہوا ہے ایسے منہ کر کے کہیں اٹھی کے ساڑھے میں پائے جائے۔ نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیر کو بخار چڑھا دیا تاکہ اس کو اپنی پڑی رہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آسمانوں سے اترنے والی بیماری جو بخار ہے یہ پہلی وہ بیماری ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیر پر وارد ہوئی ہے. وہ بخار پہلے وہیں نازل ہوا تھا. یہ جو ہم بھی کشتی میں تو اسلام کی میں سوار ہوتے ہیں مگر ہمارے اوپر بھی کوئی بخار جو کفر کے ساتھ پڑے ہوتے وہ کٹھو بھی خالصتاً کیوں نہیں ہم اللہ کے دین کی طرف آتے. بیچ میں یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی غلط ہے یہ ادھر بھی رلا لو ادھر بھی رلا لو سارا کچھ گند خانہ بھی بیچ میں. تو ہم اگر اسلام کی کشتی میں سوار ہیں تو ہم بھی اسی طرح سوار ہیں جیسے کھوتا سوار ہوا تھا. نوح علیہ السلام کی کشتی کے کھوتے بن کے پھر رہے ہیں ہم بھی. اس لیے اسلام کی عظمت اور تقدس کو دل کی گہرائیوں سے مانو. اس کے اندر لکونے کیوں نکالتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارکہ اور مطہرہ سے زیادہ بڑھ کر کفر اور یہود کا کلچر تمہیں پسند آتا ہے بے حیا. ان کے حوالے دیتے ہو ان کو اپنے آپ کا ہیرو مانتے. کسی سے پوچھو یہ بڑے بڑے جو یہاں ابلیس پھر رہے ہیں ان سے پوچھو بھئی آپ کا آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ کوئی کہے گا نیلسن منڈیلا کوئی کہے گا ونسٹن چرچل کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا. میں کہا لعنت اس پر بھی اور تم پر بھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان کا آئیڈیل کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے اس کے پاس جائز؟ اس سے عظیم تر جائز کیا ہو سکتا؟ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روح زمین پر جس کسی نے بھی مجھ پر جتنے احسان کیے ہیں میں نے ساروں کے حساب یہاں برابر کر دی. میرے پر کسی کا کوئی احسان نہیں الا ابا بکر. بس جو محمد اور رسول اللہ کی محسن جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم فرمایا ارے تجھے وہ آئیڈیل نہیں لگتا؟ اس کے مقابلے میں نیلسن منڈیلا تھے ونسٹن چرچل کی کیا حیثیت ان کا نام لینا ہی گناہ ہے اس کے مقابلے. آج کل کے آئیڈیل پرسنالٹی ہے یہ پھر رہی ہے. کہیں دا ہوں ٹرمپ ہی ہے آئیڈیل وہ بھی کہتے ہیں میرا آئیڈیل ٹرمپ ہے. میں کہا ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو انشاءاللہ نوح علیہ السلام کی کشتی دے کھوتے طرح تیرا ہی انجام ہوں. یہ ہمارے یہ ذہنیتیں ہیں بڑے ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں گلے کے اندر جو ہے وہ تھگڑیاں ڈالے پھر رہے ہیں. بس یہ ان کی کوالیفکیشنیں اور نظریات یہ ہیں اور کہتے اپنے آپ کو مسلمان پھر رہے. حیا اور شرم کی بات ہے یہ باتیں اس لیے. اسی طرح جو ہے وہ پھر اس کے اوپر انسانوں کا پورشن تھا دوسرا اور پھر اوپر جو تھا وہ پرندوں کے لیے تھا. روایات میں ہے کہ سب سے پہلا پرندہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں آیا وہ طوطا تھا. اس میں کوے بھی تھے کبوتر بھی تھے اور بھی کوئی پرندے ہیں کوئی تو نہ پہلے دیکھے ہوئے جو نہیں ہیں اس دور کے تھے پتہ نہیں انہیں وہ کیا ہے رنگ برنگے کافی سارے بڑے پرندے چین لگی پہ. تو وہ پرندے تھے. تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے جب 5 مہینے 150 دن تو وہ کشتی تیرتی رہی نا پانی میں رہی. تو اب نوح علیہ السلام نے بھیجا کوے کو بھائی تم جاؤ اڑ کر دیکھ کے آؤ کہ پانی کی صورتحال کیا ہے کوئی کم ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے لیٹسٹ رپورٹ مجھے لا کر دو. وہ گیا اس نے کوئی مردار نظر آیا اٹھائی بہ گیا اس آخیا نوح علیہ السلام دا حکم تو اپنی جگہ پہلو عدت ڈڈی بال لگا. وہ انتظار میں رہے. ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسلامی احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت خیر الانام کے مقابلے میں ہم بھی کسی مردار پر بیٹھ کے راستے میں آندھ رہے تو نہیں بھر رہے. یہ ہمارے لیے سبق ہے.
پھر انہوں نے کچھ عرصے کے بعد جب وہ نہیں آیا تو پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا. کبوتر جب گیا تو اس نے سارا سروے کر کے اس نے آ کر اس کے پنجے کے اندر مٹی تھی خشک اور اس کے منہ میں زیتون کا پتا تھا. تو نوح علیہ السلام کو سمجھ آ گئی بھائی خشک مٹی کا مطلب ہے طوفان جو ہے وہ تھم گیا ہے، یعنی ایک خشک آ گئی ہے مٹی، اور زیتون کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر اب کچھ نہ کچھ اگنا شروع ہو گیا. تو پھر ان کی کشتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھائی اب جو ہے پہاڑ جودی پر لے آؤ اور اس کو 150 دن تو وہ کشتی پانی میں چلتی رہی. 40 دن تو اس نے بیت اللہ کے گرد طواف کرتی رہی. 40 دن وہ جب بیت اللہ کے پانی آتا تھا تو اس کی دیواریں اوپر ہوتی جاتی تھی. جب نوح علیہ السلام ادھر سے گزرے تو انہوں نے جو فرمایا یہ بیت اللہ ہے، اس کا طواف کرو. اس وقت طوفانی لہریں تھیں بھائی، آپ اندازہ کریں ان کو چکر لگاتے ہوئے 40 دن لگ گئے. پانی کی حالت اور طوفان یہ تھے، لہریں اٹھتی ہیں پہاڑوں کی طرح، پہاڑوں سے بھی 40 ہاتھ پانی اوپر چلا گیا. جب یہ صورتحال دیکھ کر بھی بجائے اس کے کہ کسی کو اصلاح ہوتی، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا ادھر آؤ. ونادى نوح ابنہ، اللہ نے اس کو پکارا. اس نے آئے ہائے ہائے، اس نے پتہ کیا کہا؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا ونادى نوح ابنہ وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. آئے ہائے، یہ ذرا اس کشتی میں بچے گا وہی جو آج میری کشتی میں سوار ہوگا. میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں وہاں حشر کے دن بھی بچے گا وہی جو محمد و رسول اللہ کے دین کی کشتی میں سوار ہوگا. ورنہ کوئی تم جو مرضی دنیا داریاں کر لو، جو مرضی تم پیسے کما کے تجوریاں بھر لو، جو مرضی تم سنت خیر الانام کی بغاوتیں کر لو، وہاں بچے گا وہی جس پر محمد و رسول اللہ کی شفاعت عظمیٰ کی ایک نظر اٹھ گئی تو سارے ذرے ستارے آ جائیں گے، نہ اٹھی تو بس رل گئے. امال کی کیا حیثیت ہے؟ امال تو ہے بس اللہ کے سامنے ایک بہانہ کھڑا ہونے کا، باقی تو امال ہمارے کیا ہونے ہیں. امال تو وہ ہیں جو اس ہستی نے کر گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اعمال ایسے ہیں جن پر قرآن نے گواہیاں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا کہ الذین ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں سرا و علانیۃ، چھپ کر بھی اور سامنے بھی، اور دن کو بھی اور رات کو بھی. تو لوگوں نے کہا ایسا کون ہے جو رات کو بھی اور دن کو بھی کرتا ہے اور چھپ کر بھی کرتا ہے سرن بھی کرتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ سر جھکا کے بیٹھے تھے. آپ میں وہ یہ کرتا ہے، قرآن اس کو کہہ رہا. تو لوگوں نے عرض کی آپ نے کہاں سے خرچ کر لیے؟ میں ایک دفعہ میرے پاس 40,000 درہم آئے تھے، میں نے 10,000 دن کو کیے، 10,000 رات کو کیے، 10,000 میں نے سامنے آمنے کیے، 10,000 چھپا کے دیے. میں نے اس طرح دیے. اللہ نے کہا یہ ٹھیک ہے، میری طرف سے اس کے یہ ادائیں جو ہیں مجھے اتنی پسند ہے کہ جنت بھی اگر دوں گا تو اس کے بعد باقیوں کو دوں گا، اس سے پہلے نہیں دیتا. انبیاء میں سب سے پہلے جو جنت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استحقاق ہے، اور غیر انبیاء میں جنت جو ہے وہ ابو بکر صدیق کی ہے. اس کی نظر عنایت سے کسی کو ہوگی تو ہوگی. اس نے کہا میں بھی اس کو اس طرح دوں گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اس کو راضی کرتا رہوں گا جب تک یہ راضی نہیں ہوگا. ساری جنت اسی کی ہے، اس سے جب بچے گی تو باقیوں کو دوں گا. اس نے کہا میں بھی یہ کروں گا. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم تو اس سلسلے کے ہستی کے، اس سلسلے کے ہم جو ہے وہ نسبت کے دعوے دار ہیں.
اور کبھی ہمارے اندر اس ہستی کی ادائیں آ گئیں اور اس کی نظر التفات اٹھ گئی تو پھر تو کام ہو جائے گا جی۔ اگر یہ نہ ہوا تو ہمارا رولا نوح علیہ السلام دی کشتی دے کھوتے والا انجام۔ بہرحال وہ کشتی کوئی عجیب اس کے نظام تھے۔ 40 دن وہ بیت اللہ کے گرد طواف ہوتا رہا کشتی میں بیٹھ کر۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ بیت اللہ میں سیلاب آ جائے، اس دور میں تو آتے تھے سیلاب بھی، بیت اللہ کے اندر بارش ہوتی، نشیب میں ہے نا بیت اللہ، چاروں طرف سے پہاڑوں میں ڈھکا ہوا ہے اور نیچے ہے، تو وہ سارا پانی آتا تھا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، بعض صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے تیر کر بھی طواف کیا، یہ ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں میں نے تیر کر طواف کیا تھا، اور بھی 1-2 صحابہ ہے۔ تیر کر طواف کرنے سے بھی طواف ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیاد نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، انہوں نے بھی طواف۔ اسی طرح وہاں جو آج کل وہ 700 ریال نہیں لیتے، ریڑے لیتے دوڑے یا اٹھا کے بھی وہ بھاگتے، پہلے تو اٹھا کر بھی وہ جاتے تھے، وہ بھی 1000 ریال اس زمانے میں لیتے تھے طواف زیارت کا یا دوسرا۔ تو وہ جو ہے وہ اسی طرح جیسے اب بھی ہو ریڑے پر بیٹھ کے، اب تو بجلی والی ریڑیاں آ گئی ہیں، تو سارا کام بھی سیدھا ہو، تو اس لیے وہ طواف ایسا بھی جائز کر لیتے۔ نوح علیہ السلام کی 40 دن آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر کشتی آگے چلی تھی۔ اس لیے نوح علیہ السلام جب زمین پر آبادیاں ہو گئیں، پھر آپ تشریف لائے کہ میں دیکھوں اس وقت بیت اللہ کی صورتحال تو اس قدر تھی، پتہ نہیں اب کیا ہو، طوفان کے بعد تو میں جا کر اس کا دیکھوں، اگر گر گیا ہے تو اس کو ٹھیک کروں یا اس طرح۔ تو وہاں سے جب آپ چلے کوفہ سے تو تشریف لائے تو جہاں اب آپ جلوہ افروز ہیں، جہاں مسجد خیف کی سامنے والی دیوار ہے، وہاں جب یہاں تک آئے تو اللہ نے فرمایا آپ کے فرائض منصبی میں یہ نہیں ہے، آپ کے بعد جو نبی آ رہا ہے بیت اللہ اس سے بنواؤں گا، بس آپ کی نبوت کا دور ختم، وہیں اللہ کے حضور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کے مضافات میں اللہ نے اس ہستی کو وہاں کی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میری عرض ہوئی ان سے، تو ارشاد فرمایا کہ آپ کے علماء کی تحقیق کا یہی معیار ہے، میں یہاں ہوں اور وہ پتہ نہیں مجھے کہاں کہاں دفنائے پھر رہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، حضرت رحمت اللہ علیہ نے خود بتایا تھا مجھے، انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا۔ تو وہ ساری فرمایا میں نے تو کہا تھا، میں تو ٹھیک پہنچاؤں یا نہیں، باقی مولوی ٹکر کھاونے ڈل وہ نام انت نام انہوں کیا پتا کیا ہے، میں تو ٹھیک کھڑا ہوں نا یہاں، میں لکھ دوں گا اپنی کتاب میں کہ نوح علیہ السلام یہاں، اس نے لکھا اسرار اور حرمین۔ یہ بھی تو پھر امت محمدیہ کے ہی علماء ہے نا، اللہ ان پر کرم و رحمت نازل کرے۔ تو بہرحال وہ کشتی جو تھی وہ پھر آئی یودی پہاڑ پر آئی، اور جب وہ کشتی یوبن پر تھا طوفان بھی اور کشتی چل رہی تھی، تو نوح علیہ السلام نے بڑی عجیب دعائیں کی۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ کشتی تو اللہ کے بسم اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو کوئی بحری سفر پہ جا رہا ہو اور وہ یہ آیت میری یہ دعا جو محمد رسول اللہ کے خاک پاک زروں کے صدقے ہمیں عطا ہو، اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی دریا اور سمندر میں اس سفر کے دوران وہی حفاظت عطا ہوگی جو نوح علیہ السلام کی کشتی والوں کو عطا ہو۔ ان کو بھی سمندر جو مرضی کر لے کچھ نہیں کر سکے گا۔
بسم اللہ الملک وما قدر اللہ حق قدرہ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ فرمایا جو یہ دعا پڑھ لے گا انشاءاللہ اس کو کوئی سمندری سفر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ کداں چڑھو تو مڑے پڑے آئے میرے درویش میں یاد رکھا۔ میں پتہ کیا کرتا ہوں، اگر کوئی ایسا سفر جس میں خطرات درپیش آنے کے امکان ہوں یا کوئی مسائل ہوں یا جیسے ہم کہتے ہیں کوئی پی بی شی بی کا امکان ہو ایسے سفر میں، تو میں تو سمندری چھوڑ موٹر دے سفر ہوئے تھے، یہ بحری ہوئے تھے، باہیں ہوائی جہاز آلہ ہوئے، تب یہ لمبے سفروں پہ جو ہم جاتے ہیں 22 گھنٹے کی فلائٹوں پہ، تو جہاز بحری تھی، میں کہا یہ قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ورت دینے، میں تو وہاں بھی یہی دعا پڑھ رہتا ہوں، ہوائی جہاز پہ بھی اور سڑکوں دے سفر تھے۔ یہ آپ لوگ یاد کر لیں، بسم اللہ الملک وما قدر اللہ حق قدر وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ میرا رب آپ پہ سارے کام سیدھے کر دے۔ یہ پڑھا کرو کوئی ایسا سفر ہو، ورنہ عام سفر کی دعا تو ہر وقت پڑھتے ہی ہیں ہم لوگ، وہ بھی پڑھا کرو۔ تو نوح علیہ السلام کو بھی اللہ کریم نے فرمایا یہ اتمام حجت ہو گیا ہے، اور یہ ان کو میں نے اب رگڑ دینا ہے، میں نے نہیں چھوڑنا ان کو، اس لیے آپ جو ہیں وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ یہ جو کتوں کی طرح بھونکتے پھر رہے ہیں ان کو تبصرے تنقیدیں اور تمسخر کرنے دو، میں نے ان کو رگڑ دینا ہے ساروں کو، آپ کشتی بنائیں۔ ان کی قوموں نے جو کیا، تو بات تو یہ ہو رہی تھی کہ جب وہ کشتی جوبن پر آئی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جو یہ تھا بدبخت، اس نے جو ہے وہ چڑھنے سے انکار کر دیا، نہیں آتا۔ ابلیس نے پتہ ہے اسے کیا پٹی پڑھائی، اس نے کہا یہ تو لکڑی کی میں ہے، کسی کوڑی کی نہیں، یہ کشتی کو تم ایک شیشے کی کشتی بناؤ، اس کے اندر تم جلوائی فروز ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں سیدھا اٹھا کر جہنم کے آخری گڑھے میں پھینک دوں۔ وہ کشتی نوح علیہ السلام دی کشتی دے مقابلے جو موزی شیشے دی ایک نکی جی بیڑی بناتے آیا کھلو بھائی اے مجھے بچا لے کرو گال۔ ذہنیت بندے کی تباہ ہو نا، جب اندر سے اللہ کے عذاب کا طوفان نوح مچا ہوا ہو، پھر اس کو یہ شیشے دی کشتیاں اس کو سجتی، وہ کیسے بچا لے گی؟ اس نے پھر جب نوح علیہ السلام نے کہا اس کو وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، ہمارے ساتھ چڑھ اس کشتی پہ، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، نہیں تو اس کا انجام کفر ہے۔ ارے اسلام کی کشتی میں جو سوار نہ ہوا اس بدبخت کا انجام بھی کفر ہے، جہنم۔ یہ بھی میں بتا دوں۔ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، میں کہا یہ پانی ایک کنارے پر ہو کر یہ تو مجھے بچا لے گا، یہ بیڑی جیڑی ہوتی نکی شیشے دی بیڑی وہ بچا لے گی اس کو۔ ادھر سے نوح علیہ السلام کا سفینہ جو ہے ترائے پورشن پہاڑ کی طرح ہے، وہ آپ اندازہ کا ایسے لگتا ہے عجیب صورتحال ہے، بڑی بڑی طوفانی لہر اٹھتی ہے، جب نوح علیہ السلام کی کشتی کے نزدیک آتی ہے تو بالکل سافٹ ہو جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو کوئی ڈولا جھولا نہیں آ رہا، ایسے چل رہی ہے جیسے آپ کسی ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھے۔ معجزے ہوتے ہیں نا پھر انبیاء کے۔ اسلام کی کشتی میں بھی اللہ کی قسم جو سوار ہو جائے اس کو بھی مجال ہے کسی قسم کے کوئی تکلیفات کا کوئی ڈولا آ جائے۔ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت خیر الانام کوئی عام ہے، یہی اپنی پہچان بناؤ تاکہ جب اللہ کے حضور حاضری ہو تو پتہ لگے دنیا کو کہ کوئی محمد و رسول اللہ کا غلام آیا کھڑا، اس کے چہرے پر جو نور ہوگا وہ اتنا عجیب ہوگا کہ جب وہ چلے گا تو دنیا اس کے چہرے کو دیکھے گی تو 100 سال دور کھڑا ہوا بندے کو بھی وہ چہرہ نظر آ جائے گا، محمد رسول اللہ کا امتی آ رہا ہے۔ جو چہرے تے نحوست ہوئے، نیری تے گند ہوئے، نیرا سنت خیر الانام کی
شان اور عظمت اور تقدس کی بہار نہ ہو تو اس نو کھلے ہی مر لگنے ہور کے ہوں. ہائے ہائے. تو نوح علیہ السلام نے جب فرمایا قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، آج اس پانی کی طوفان سے کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا. ہائے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، جس پر اللہ کا رحم ہوگا وہ بچے گا. شیشے دیاں بیڑیاں شیڑیاں کچھ نہیں کر سکتی. یہ جو ہم شیشے کی بیڑیوں میں بڑی شو شام ہیں دنیا داری میں وہ میں پھر رہے ہیں نا، یہ شیشے دی بیڑیاں سمجھو. سفینہ اسلام کی شان اپنی ہے، اس کے اپنے عجیب و غریب، اسی میں اللہ کی رضا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، بس آئی ایک لہر اس پٹیا اس نے اچھالیا اوپر. نوح علیہ السلام نے دیکھا گھبراہٹ، کہتے پدری تو تھی. ہائے ہائے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، جیسے فرعون کو پہلے وہ اٹھایا تھا نا لہر نے اور پھر اچھالا اوپر فٹ بال کی طرح اوپر، تو پھر جو اس آیا نا تلے تو نہر نے منڈا ہیٹھا کر کے دریا سمندر کی تہہ میں چلا گیا. اس وقت اس نے کہا تھا کہ آمن تو میں آپ ایمان لاتا ہوں، وانا من المسلمین الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ، آپ اگر ہوتے نا اس وقت میں آپ کو وہ نظارہ دکھاتا، میں نے اس منہ سے کیویں چکڑ لے بھی آئی تاکہ وہ بول ہی نہ سکے. انہوں نے جب وہ بولا نا تو اس نے جبرائیل امین نے اٹھایا نا نیچے سے مٹی کی گاب کی اور گند کھانے کی ساری دریا کی سمندر کی آلودگی سے بھری ہوئی وہ دے منہ وچ مانڈ دی تھی. ہوں اب یہ گائے تو یہ بجائے اس کے اس وقت کون اس کو وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، تو غرق ہو. آگے بھی اسی طرح وکیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء واقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وکیل بعدا للقوم الظالمین. ہائے ہائے. یہ قرآن کی حقانیت پر یہ آیت کریمہ دلیل دی جاتی ہے. یہ گلا میریاں سمجھیاں کرو سنیاں کرو، یہ تواڈے کام آونا. وہ جب قرآن کریم کے اوپر اعتراض ہوئے نا تو بغداد کا ایک بہت بڑا عربی دان تھا، اس نے بھی کہا تھا میں اس جیسا بنا لوں گا تو کر لوں گا تو وہ کر لوں گا تو یہ کر لوں گا. وہ لوگ کو اس سے پوچھتے تھے بھائی بڑھاؤ تو جو قرآن شریف بڑھاونا آئی تو مڑ بڑھائیں. وہ بھی خاص ہن ابن مکنا تھا اس کو. اس آخیا جی تھوڑا جہا کم رہ گیا میں ہوں تمہیں سارا کر، جیسے ہم نہیں کہتے ساڈے والے بھائی ادو ٹھگی آئے سارا کچھ گند کیتی آئے ملک لٹی پٹی آئے، میں کہ بات تھوڑی جہی رہ گئی ہوں ترقی ہون دی پئی تے یہ ہو گئی تے ہو گئی، یہی ہوئے ترقی حال. تو وہ گزر رہا تھا اندر گھر کے بیٹھا ہوا ایک بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیت اس نے پڑھی وکیل یا رضوی ماءک ویا سماء واقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وکیل بعدا للقوم الظالمین. 19 لفظ ہیں یہ سارے ٹوٹل، اور اس کے اندر 21 ایسے عربی گرامر کے اصول اور ایسی زبردست جڑاؤ ہے اور چراؤ ہے اور الفاظ میں ایسا ربط ہے اور لگاؤ ہے. وہ جب سن رہا تھا نا وہ عربی دان وہ گزرا تو کان لگا کے سن رہا. بچے کو کیا پتا بھائی باہر کوئی آیا کھلا بھی. جب اس نے یہ آیت مبارکہ پڑھی نا تو اس نے غور کیا، اس نے کہا 19 لفظوں میں 21 عربی کے خوبصورت اور عجیب و غریب قسم کے گرامر کے اصول ہیں. 19 لفظ ہیں اور 21 اصول ہیں. وہ پیچھا موڑ آیا سارا کام چھوڑ چوک میں آ گیا جیڑا کو جگے کوڑ بتوڑ لکھی کھلائی اور سارا بن سٹے وہ قلم اس بن سٹے کاغذ پاڑ سٹے
اللہ اعلان کھڑو تے اس اعلان کیتا لوگو اللہ کی قسم یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور محمد رسول اللہ نے حق فرمایا۔ جب کوئی اس جیسے 19 الفاظ نہیں بنا سکا، 19 چھوڑ 10 الفاظ جو ہیں وہ سورۃ کوثر کے نہیں بنا سکتا، تو اس جیسا نظام کہاں سے لا سکتا ہے؟ جو الفاظ 10 نہیں جوڑ کے لا سکتا، جو 19 الفاظوں میں 21 گرامر کے عربی کے خوبصورت اصول بیان نہیں کر سکتا، وہ اس جیسا نظام کہاں سے لا سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں بابے کی جمہوریت جو مرضی کر لے، تو جتنے مرضی شکوں کے حوالے دے لو، قرآن کا نیم البدل نہ بابے کی جمہوریت ہو سکتی ہے نہ 73 کا آئین ہو سکتا ہے۔ آئین اگر کوئی ہے تو صرف وہی ہے جو آسمانی ہے، اس کے مقابلے میں انسانی آئین کی کوئی وقت نہیں، جو وہاں سے آیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ہم تک پہنچا ہے، اس کے مقابلے میں روئے زمین کے سارے مفکر، سیاستدان، ملا ملوانے، ٹھکانے ٹوانے سب مل جاؤ، نہ اس جیسے کوئی الفاظ بنا سکتا ہے نہ اس جیسا کوئی نظام لا سکتا ہے۔ اس کے مقابل جو بھی روئے زمین کا کوئی آئین ہے، کوئی نظام ہے، وہ سارے کا سارا کفر ہے اور جوتی کی نوک پر ہے۔ الحمدللہ مرتے دم تک ہم اسی موقف پر کھڑے، نہیں مانتے ہم کسی بلا شلا کی باتوں کو، تو نہ کسی کو کہ کیا حیثیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہم تک قرآن بن کر آیا ہے، حدیث بن کر آیا ہے، سنت خیر الانام بن کر آیا ہے، کوئی اس کی ویلیو نہیں۔ آیا وہ ابھی رکوع تو شروع نہیں ہوا، تو بات ابھی ادھر ہی آتے ہیں رکوع پر ہی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے جب دیکھا میرا بیٹا ہے اور سامنے پہاڑ پر اچھالا ہے اس کو لہر نے، اور وہ کس حال میں گرا ہے، اب وہ تو اللہ قول العظم ہے، اسے تو پتا تھا کدھر جا رہا ہے کیا انجام، تو گھبرا اٹھے۔ اب باپ جو تھا تو ان کے یہ جو دعا ہے اس کے اوپر 2-3 احتمال ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا نوح علیہ السلام نے یہ دعا اس کے غرقاب ہونے سے پہلے کی یا بعد میں کی، مسلمان سمجھ کر کی، یا اگر کافر سمجھ کر کی تو پھر اپنے دل کے اندر جو ان کے اندر شکوک تھے وہ دور کرنے کے لیے کی۔ یہ سارے امکان ہو سکتے ہیں۔ اگر تو ان کو مسلمان سمجھ کر کی تو پھر تو اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ تو کیا تھا کہ میں ان کو بچاؤں گا، تو وہ پھر بچے تو نہیں، آپ کے اہل کو بچاؤں۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، جن کے بارے میں میرا فیصلہ ہو چکا ہے آپ کے اہل میں سے ان کو بچاؤں گا، باقیوں کو نہیں بچاؤں گا۔ وَمَنْ آمَنَ، یا ایمان والے۔ تو نوح علیہ السلام نے انہیں ممکن ہے مسلمان سمجھاؤ، یہ امکان تو ہو سکتا ہے، ورنہ کافر کے لیے تو ظاہر ہے اگر دعا کرنا ویسے ہی حرام ہے۔ نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر سے یہ کہنا کہ کافر بھی تھا، انہیں پتہ بھی تھا پھر دعا مانگی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا۔ کوئی کافر کے لیے چاہے کوئی بھی ہو دعا نہیں مانگ سکتے آپ، مسلمان سمجھ کر ہو سکتا ہے انہوں نے، ان کے ذہن میں ہو۔ منافق ہوتے ہیں نا بڑے بڑے فنکار، جو اس دور میں بڑے بڑے فنکار تھے، نوح علیہ السلام کے گھر کا فرد ہونے کی وجہ سے بھی ممکن ہے انہیں نہ پتا ہو بھائی یہ بھی کافر منافق تھا، اس سمجھ کر مانگ لی ہو۔ جیسے ہمارے ہاں بھی منافقت کا جڑا آج تو 7,500 سال پہلے جو منافقت کا معیار تھا، ہونتا سا اگر ترقی کی تھی تو اس سے فانیت کی تھی، اسلام ہی تک کوئی نہیں کی،
اب بھی ہم جو فنکاریاں تھے، چلاکیاں تھے، ڈرامے تھے، دو نمبریاں تھے، قصے تھے، کواسے تھے، یہ سارے جڑے ہم جو ہے زبانی جمع خرچ کے گلابی ترکا، ان میں تو ہم نے واقعی ترقی کر لی 6,500 سال میں۔ تو اللہ کے دین کے ساتھ اخلاص اور اخبات میں ترقی کرو گے تو نجات تو تب ہوگی۔ اب نوح علیہ السلام کے گھر کا فرد ہے، بیٹا ہے نوح علیہ السلام، اولو العزم پہلا رسول ہے، وہ عرض کر رہا ہے، انہوں نے ممکن ہے مسلمان سمجھاؤ، اور ان کو جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے کہ میں جو ہے وہ تو آپ کے جو بندے ہیں وَأَهْلَكَ، آپ کے اہل میں إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، جن کے بارے میں ابھی تک جو ہے یہ قول نہیں ہوا، ان کو میں بچاؤں گا۔ انہوں نے سمجھا ممکن ہے یہ وہ، یا اس آیت کی روح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سمجھا تو ہو کہ ہے کافر، مگر شاید اس جو قرآن کے لفظ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ، اور آپ کے اہل میں سے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، ممکن ہے کہ اللہ نے یہ ایمان کی شرط میرے خاندان کے لیے نہ رکھی ہو، بھائی اس کو میں ساروں کو، یہ بھی ہو سکتا۔ جس پر ان کے اس خلجان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عجیب جواب دیا، قال یا نوح، نوح سنو میری بات، انہ لیس من اہلک، تیرے گھر کے افراد میں یہ نہیں ہے۔ اہلک من سبق علیہ القول، اللہ کہہ رہے تیرے اہل میں سے جن کے بارے میں میں نے فیصلہ کر انہیں بچاؤں گا۔ اب نوح علیہ السلام کو یہ پتہ تو نہیں تھا کہ یہ اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، اس بات پر جو لا علمی میں پوچھا ہے، اس پر اللہ نے یہ الفاظ غضبناک الفاظ ہے۔ نوح علیہ السلام کو حدیث مبارکہ ہے، حشر والے دن جب اللہ کے حضور حاضری سب کی ہوگی اور بندے آئیں گے شفاعت کے لیے کہ یہ پہلا اولو العزم رسول ہیں، اور ان سے آ کر عرض کریں گے کہ آپ شفاعت کیجئے، تو وہ یہی فرمائیں گے کہ میرے سے ایک سنگین لغزش ہو چکی ہے، اس لیے میں اب بھی جرأت نہیں کرتا کہ اللہ کے حضور سامنے آ کر سوال کروں۔ میں ایک سوال ایسا کر کے میں اس کا بھگتا میں نہیں کر سکتا۔ وہ ہستی بھی اللہ کے حضور سوال کرنے سے حشر کے دن گھبرا اٹھے گی، میں نہیں کر سکتا۔ اسی بات پر انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی، میرے سے ایسے سوال مت کرے، ما لیس لک بہ علم، یہ جو آپ اپنے اہل سمجھ کر اس کے میں سے مجھے کہہ رہے آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا حال ہے، نہیں ہے آپ کا حال، اس کے عمل آپ کو پتہ ہے؟ آپ اتنے اولو العزم رسول ہو کر اس کی ساری زندگی کے کرتوت دیکھ کر آپ کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کس تباش کا لڑکا ہے؟ آپ نے کیوں دعا مانگی اس کے ہاتھ؟ غیر مناسب جو میرے حکم میں نے کہہ چکا ہوں کہ میں اس کو اللہ من سبق علیہ القول کے بجن کے بارے میں آپ کے اہل میں سے میرا ممکن ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا ہو بھائی آپ کے اہل میں سے میں بچاؤں گا، اور میرے اہل میں سے ہونا ہی صرف کافی ہے، اعمال کی بات نہیں ہے۔ تو اب بات جو ہے وہ اعمال کی ہے، اسی لیے کسی کافر کے حق میں نرم گوشہ رکھنا، وہ جیسے اس نے کہا تھا ساڑھے فوجی افسر، فوجی جڑا نہرو تھا وہ بڑا یہ تھا تو وہ تھا، تو حضرت قاضی صاحب لیٹی والے اونچا سنتے تھے، یہ کئی گل پہ کرے نے ہو نہ آخیا جی اساں نہرو پنڈت جواہر نال دی گل پہ کرے نے، وہ بڑا کوئی عجیب و غریب قسم کا مدبر تھا، انڈیا کا وہ تھا، وہ فلانا سنتے رہے جہے ساڈے والے چگل فوجی جڑے ہیں وہ دی تعریفاں بند کر چکے۔ اس لیے انہاں فرمایا اس جہا بدکار تے گندا تے جہنمی تے کافر ہور دنیا تے ماں نظر نہیں آنا، وہ اگر سیاںا ہوئے مدبر ہوئے عقل مند ہوئے تو پھر وہ محمد رسول اللہ دی خاک پا دا ذرہ ہوئے، وہ تو کوئی کافر کتا جہنم تے بہت دفع کرو دا نہ لاؤ میرے سے، وہ تو یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا قانون بڑا ٹال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سکا چاچا
ہائے ہائے خوبصورت تے سونا بنی ہاشم میں اس دا سناپی مشہور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا متریا چاچا بھی نہیں تھا. حضرت عبداللہ کا سگا بھائی تھا. ایک ہی ماں ایک ہی باپ، باقیوں کی تو مائیں اور تھی، وہ تو مترے تھے. حضرت حمزہ بھی مترے تھے، حضرت عباس بھی. یہ نہیں تھے، یہ دونوں بھائی سگے بھائی تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر اس کا نام لے تبت یدا ابی لہب و تب، ککھ نہ رہ تیرا، تیرے ہاتھ ٹوٹے. ہائے ہائے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. وہ بھی بنی ہاشم کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا. اللہ نے یہ بھی ساتھ ما اغنی عنہ، ارے تیری امارت کیا کام آئے گی، جہنم کے اندر تجھے پھینکوں گا، تیرے ہاتھ ٹوٹے، تیرا ککھ نہ. جیسے یار اللہ کہہ رہا ہے تیرا ککھ نہ رہتے، تیرے ہاتھ ٹوٹے. اور پیچھے کی شرح. تو دیکھا جائے تو نسب کے لحاظ سے تو محمد رسول اللہ کا سکا چاچا. یہ آج کل ہمارے جتنے رافضی کمینے گندے بدکار متوں کے مارے ہوئے، یہ شام غریبہ کی پیداوار، یہ سارے جو بے غیرت ہے، یہ سید ہے سب فلانا سید ہے جی فلانا انہوں دے قانون ہے. ارے تو جو بھی مرضی ہے، ابو لہب تو بڑا سید ہے. تو جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سکا چاچا ہی کے خاندان دے عبد المطلب دا پوترا ہے، اگر وہ اس کو اللہ کہتا ہے نام لے کر کے میں تجھے جہنم میں پھینکوں گا، تو پھر تو اس تو بڑا ہے جڑے تیرے تک کوئی بندیاں لی گالی کوئی ریش کتے لڑاوڑے بدکاریاں کر ایران جا جا کر وہاں متب کر کے بدکاریاں انہاں دے منہ تے ویکھو تے انج لگدا بھئی 100 خنزیر ایک پاسے تے ایو ایک پاس سید صاحب ایک پاس. کیا یار ہمارے معیار بن گئے، اور کیا ہماری اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس. اس کے مقابلے میں بلال رضی اللہ عنہ بھی تو میں تا نہ سید تا وہ ہے جنہوں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سید دا خطاب دیتا، یا سیدنا بلال میرے سردار. اچھا یہ سید کے معاملے میں بھی جو ہے نا ہم لوگوں نے ایسے ہی بنا دیا جی بھائی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد، اور یہ جو ہے یہ سید ہیں. اب قرآن کریم نے جو ہے حضرت راحیل کے خامد کو بھی تو سید کہا ہے، سیدہا لدی الباب. جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگی اور سامنے آئیں تو گیٹ پر جو ہے وہ تو ان کا خامد کھڑا تھا. اللہ نے اس کے خامد کو بھی سید کہا ہے، سردار، یعنی اس گھر کا سردار تھا نا مالک. سیدہا لدی الباب، اس کو بھی اللہ نے سید کہہ دیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی سید کہا ہے، سیداً و حصوراً و نبیًا من الصالحین. ان کھوتیاں کو کوئی پوچھے بھائی حضرت علی علیہ رضی اللہ عنہ دی اولاد علیہ السلام آتے، یہ جو اتنے سیدان جڑے ہو جنہوں قرآن نے کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہونا اس وقت باعث تکریم، باعث عزت، باعث رفت، باعث قدر، باعث منزلت ہے جب وہ محمد رسول اللہ کے دین کی عظمت کا دائی اور پاسبان. سید ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید ہے، جس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ اسد اللہ، اللہ کا شیر. اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں خود محمد رسول اللہ نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسول، شیر اللہ دا تے شیر اللہ دے رسول دا. سید تو وہ ہے یہ متیاں دے مارے ہوئے سید ہوں گے، چوڑے ہیں پتہ نہیں کیا بلا حرامی. تو اس لیے نوح علیہ السلام کے اولو العزم رسول کے بیٹے کا جو قانون اللہ نے فرمایا بڑا واضح فرمایا، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں. دین کے معاملے میں سب سے بڑا مقدم ہے، اس کے اوپر اللہ کو کوئی تقدم اور منزلت کی کوئی پرواہ نہیں. صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بدر اور احد اور خندق اور حنین اور فتح مکہ کے میں ثابت کر دکھایا ہے کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی رشتہ چاہے باپ بیٹے کا ہے،
چاہے وہ رشتہ جو ہے اپنے بھائی کا ہے، چچے کا ہے، کوئی مقدم نہیں۔ بدکار جو لوگ ہوتے ہیں نا باپ، وہ اس سے بہانے سے باویں آپ جو مرضی کرتوت کرتے پھرے، جو مرضی شیطان پونے کرتے پھرے، کوئی کہہ دے تو بیٹا کہ بھائی ابو یہ ہے وہ بیچارہ رو دیا کھڑ دیا، وہ دے اگو تمہیں باپ کے آگے بولتے تو جھلانا میں تجھے فلانا ماں ہو ایک بدکار تو کہ میں تینوں بتری دھارا نہیں بشکنی، میں کہا ہاں بتری دھارا تو اپنے کو رکھ چاہیے، بتری دھارا اللہ کا دین کہاں آیا تیری بتری دھارا نوتے کے کرنا۔ جہاں تک اس کے انسانی حقوق ہیں وہ کیے جائیں سب پورے، یہاں دین کا معاملہ ہے اور وہ اس کے مقابل ہے تو اس کی گردن ماری جائے، تحمل صحابہ کوئی پرواہ نہیں کر رہی اس وقت۔ یہ سارے ڈرامے باز ہوتے ہیں جو اس آڑ بھی وہ اپنی اولاد کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی عیاشیاں کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انہوں ڈرائی رکھے۔ اور جس اولاد کو اپنے پیو دی بڑی ہمدردی ہے ہونوں دی اصلاح کرو، یہ لے جہنم دی آگے جوان پہ ہون بھائی انہوں نے بشکواؤ بھائی، اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اب اس کی فکر کرو، وہ دے منٹا کرو، گوڈے پڑھو، وہ دے گربان پکڑو، نہ کہ اللہ دا واسطہ ہی جہنم دی آگ تو بچ جا۔ جڑے لے وان پہ اس سے لے اتھے پیر کے کرے تھے دعا کے کرے، انہوں اپنی جان دی پئی کہلی پیران دے آکھے اللہ بشکیا تھا مون سارے بشکی نہ ونجے نا، تو اس کی اپنی قدرت کاملہ، کسی کے اگر وہ اس کے آگے آپ بھیک مانگتے ہیں، دس اٹھاتے ہیں اپنا آلو، مان لے نہ مانے تو کون نہیں مان۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، لعاب دہن ڈالا، کفن اپنی قمیض مبارک کے بعد بشکیا گیا، اللہ فرمایا اگا تینا دی قبر تے ہی نہیں ونجنا تسا، بشکن تو بشکن رہے گی۔ ہر ایک کے اپنے حقوق ہے، اگر آپ کو ہمدردی ہے تو پھر ان کو دین کی تبلیغ کرتے رہو۔ صحابہ ایسے تھے جو اتاد میں واپسی تبلیغ کرتے رہے، خود حضرت عبداللہ بن ابی اپنے باپ کو کتنا کچھ کرتے رہے، انہی ہی کو آپ اس بات کو ان کی عرض کو آپ نہ موڑ سکے اور آپ چل پڑے۔ وہ اتنا پیارا صحابی تھا، اتنا پیارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا صحابی تھا۔ جب اس نے کہا تھا نا کہ مدینہ شریف میں غزوہ بنی مصطلق کے بعد جو ہے وہ عزت دار جو ہے وہ غیر عزت دار کو جو ہے وہ مدینہ میں نہیں داخل ہونے دے گا، تو تلوار شیخ کے پیو دے گو کھلو نہ گیا، کہ خبردار تو عزت دار نہیں ہے، تو ابو ذلیل ہے، عزت دار محمد رسول اللہ، جب تک وہ مدینہ میں داخل نہیں ہوں گے تجھے نہیں جانے دینا، اگر تو قدم اٹھائے تو تیری گردن ماروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے داخل ہوئے، اس کے بعد آ کے ہونا تو ذلیل۔ جہاں تک عزت ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، یا اس کے حقوق کی پاسداری اپنی جگہ پر ہے، مگر دین کے معاملے میں کوئی باپ شاپ نہیں۔ عبیدہ بن جراح جیسا انسان، اشرا مبشرہ، امین الامت، جس کے بارے میں فرمایا اس پہ وہ رکھی نا سیر ایک تلوار آدھے ایک داڑے نہیں اڑتا آیا تو ایک نہیں اڑتا، اس آخیا اتھے آ، تو محمد رسول اللہ کے دین کے اوپر آتا ہے اور تلوار اٹھاتا ہے ادھر۔ آج بھی وہ دین کی پاسداری نہیں کرتا، زبان درازیوں کی تلواریں اٹھاتا پھر رہا ہے، انہوں دے حال تو چھوڑو، بس ٹھیک ہے جو انہوں ٹکر پانی دیتی رکھو تو پر دعا کرو۔ وہ قابل عزت ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کے پاسدار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اولاد بھی ہے، بیٹا ہو سکتا، ابو علیہ السلام دے بیٹا جڑا جس دعا مانگ رہے تو اللہ اگو کے کہہ رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا بیٹا جڑا بدر میں اس کے پیچھے تلوار لے کر بھاگے وہ پوری طرح، تو وہ آپ وہ لڑکا جوان ہے باجی اس بعد آخیا، اس آخیا آپ بھی میری تلوار کی عزت میں 3 دفعہ آئے تھے، اگر میں چاہتا تو میں تو آپ کا سر قلم کر دیتا۔ اس اگو کے جواب دیتا، یہ جواب تا ساڑھے آستے کہ اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے سامنے ایک دفعہ بھی آتا تو تیری گردن چاٹ جاتی، تیرا خون چاٹ جاتی، میں نہ بخشتا تجھے۔ کیوں کہ باقی رشتے بعد میں ہیں، پہلے محمد رسول اللہ کے ساتھ وفاؤں کا رشتہ،
ان کو تبلیغ کرو، ان کو سمجھاؤ۔ اگر اولادیں باپ نے کہیں تو اولادوں کو سمجھاؤ، ورنہ یہ رشتے تو وہاں کام نہیں آئیں گے۔ پچھلے جمعے میں نے یہی تو بہروال عالم نے سنایا ہے، بنی ہے وصاحبت ہی واقعی، یہ بیٹے شیٹے تو بیویاں تو یہ جو ہے جن کو ہانگ کانگ مربے قلعے بیچتے، ہانگ کانگ سیل تیرا ننو لئی وہیں دبئی ہیں جا کے عیاشیاں کوٹ رہے ہیں۔ اللہ جو تانوں میں آخیا زمین دیتی یعنی سیاست دیتی یعنی بھائی انہوں اڑاؤ تے عیاشیاں کوٹو، اپنی اولاداں رو دیاں ودیاں ہوئیں تے عیاشیاں تے ٹرے گا، یہ کیا ہے یار؟ تو اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ، اللہ کہتا ہے کہ قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، اللہ نے فرمایا اتنا اولو العزم رسول ہو کر اور میرے احکامات کی شرح اور فرع میں اس ہستی کو غلطی لگی، ورنہ اگر وہ کافر سمجھتے ہوتے تو پھر تو نہ کرتے۔ اس لیے رشتے کے لیے جو ہے کہ صلبی رشتے تب کام آتے ہیں جب دینی رشتہ مضبوط ہو، محمد رسول اللہ کے ساتھ لینڈوری سدھی ہو، وہ رشتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی اللہ نے کہا انی اعوذ ان تکون من الجاہلین، اگر میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں ایسی بات نہ کرو میرے سامنے من الجاہلین، نہیں تو آپ جو ہلاک میں شمار ہو جائیں گے۔ اولو العزم رسول، اللہ کہتا ہے یہ رشتے اسی طرح قومیتوں کے اوپر برادری، ہم فلانا جی فلانا فلانی قوم سید جی فلانا یہ ہے، علماء نے فرمایا چلو سید کے بارے میں تو یہ ہے کہ بھائی ان کا رشتہ آپس میں ہو تو وہ اچھی بات ہے، باقی جڑے وچ بڑے کھلے کئی راجپوت تے کئی ارائی تے کوئی فلان تے کوئی ڈمکان، بس باہر باویں ونج دیاں دیاں دھیاں مار ونجن پوترو نہ نے شدے رول ونجن، یہ کوئی اور رشتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر قریش میں نہیں کی، حضرت جویریہ تھی، حضرت صفیہ ہیں، یہ غیر قریش میں سے، آپ نے بھی رشتے کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے 2 بیٹیاں دی ہیں، وہ کوئی بنی ہاشم میں سے، وہ تو بنی امیہ میں سے، ان کو بھی آپ نے دی۔ چلو قریش تو ہیں، بس قریشی ہوئے بس ٹھیک، باقیوں کے لیے تو یہ بھی پابندی نہیں۔ اس پر بھی کئی علماء نے اتفاق کیا، کئیوں نے نہیں کی، کہ جڑا برادری دی بیس تے صرف رشتہ باویں کوئی بدکار گندا بڈھا ہوئے پیا وہ نہیں، جی وہ سارے اس کے علاوہ کسی اور غیر برادری میں کوئی اچھا نیک شریف صالح آدمی اس کو نہیں دینا، جی نہیں دینا بھائی یہ فلانی برادری کا، یہ سب خرافات ہے، اس کی اسلام میں کوئی وقت نہیں، یہ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم ہے۔ اور خاص طور پر میں یہ کہتا ہوں ہمارے سلسلے کے ساتھی بھی اگر اسی گند اور غلاظت میں پڑے رہیں گے پھر کیا ہوگا؟ ایک طرف جو ہے اپنی برادری کا گندا 3rd کلاس قسم کا ہو، دوسری طرف کسی اور کا نیک صالح بچہ ہو، کیوں نہ اس کو بھی پڑھا لکھا ہو، خیال پاس کرنے والا ہو، حقوق کا حفاظت کرنے والا ہو، وہ ٹھیک ہے۔ ہاں پریفریبلی اگر آپ کے پاس ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر دعویٰ کرو۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ کے فرمان پر علماء نے فرمایا قومیتوں، برادریوں، زبانوں، یہ لونی رشتے جو ہے جو لیوان کے یعنی زبان میں فلانا وہ بولتا ہے فلانا بھیترا تو بھیترے سے کرے، جی نہیں کرنا، جی کیوں نہیں کرنا، یہ کوئی رشتے مشتے نہیں ہیں۔ اللہ کے دین مقدم رکھو، جس میں آپ کو دین ہے، جو نیک ہے، جو صالح ہے، جو کل کو آپ کے گھر کو سنبھالنے والا ہے، دینی طور پر اس کی عزت کرنے والا ہے، آپ کی بچی کو اچھے طریقے پر رکھنے والا ہے، جو بھی ہے اللہ کے حوالے کرو۔ بہت آگے کتنا ٹائم ہو جی؟ 1 گھنٹہ 20 منٹ جی 8-12 ہو گئے، اچھا 20 منٹ ٹوٹل ہوا نال 1 گھنٹہ 20 منٹ میں بولتے ہوٹ لطتا جو کیا 20 منٹ ہو جی ہو گئے، بس کر عرض میں یہ کرنا چاہ رہا تھا
ہائے ہائے، نوح علیہ السلام کا جو رجوع اللہ علامہ زین، اللہ جانتا ہے وہ پچھلی گل میں تو نہ بھول گئی، اللہ دی کہا بڑی ایک پاسے نوح علیہ السلام دی جیڑا بے خیالی دے وچ جیڑا ہے وہ دعا ایک پاسے، پر جیڑا اے گل ہے نا اے عجیب ہے۔ نوح علیہ السلام پتہ کہ فرمایا، قال رب انی اعوذ بک، اللہ میں تو تیری پناہ میں آتا ہوں، اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، اگر میں کوئی ایسی بات کہہ بیٹھا ہوں جو مجھے علم میں نہیں تھی اور آپ کو پسند نہیں آئی تو میں تو تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جہاں ایک بات مجھے بڑی عجیب آ رہی ہے، میں سنا دوں۔ مایا یہ انہوں نے نہیں کہا کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، مایا اس میں دعویٰ نکلتا میں آئندہ اپنے اکثر۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تو آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، یہ بھی نہ کہوں۔ بڑی عجیب بات آ رہی ہے، ڈائریکٹ آ رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، احسان عظیم۔ دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی پناہ ڈھونڈو، نیکی میں، ہدایت میں، رہنمائی میں، اس کی رضا میں۔ اور یہی صوفیہ کہتے ہیں اللہ ہم تو تجھ سے تجھی کو چاہتے ہیں، اتنے گل ہے۔ بڑی عاجزی کی ضرورت ہے، بڑی اپنائیت کی ضرورت ہے۔ اے اللہ مجھے تو کچھ نہیں علم۔ نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم رسول کو اگر علم نہیں ہے الیاذ باللہ تو پھر کسے ہوگا؟ مگر اللہ کے حضور تو وہ کہتا ہے میری تیرا اللہ کوئی حیثیت نہیں۔ اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ جو بات آپ کو نہ پسند آئی میں تو تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پوتر شوتر بھول گئے انہوں، یہ اصل ہے تصوف، انابت، اخلاص، اقبات، حضوری، عاجزی، فروتنی، بس یہی۔ دعا میں بھی یہی ہے، میں تو اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، اپنے دعوے بھی نہ کرو۔ کبھی یہ نہ کہو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اللہ کے سامنے ہو کر یہ کہتے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ ہم نے اپنی گردنیں تیرے آگے ڈال دی، گردنوں کو لتاڑ دے، جو مرضی کر دے، کاٹ دے، تیرے نام پر کاٹ دیں گے، کٹ دیں گے۔ وَقَاتَلُوا وَقُوتِلُوا، جڑا تیرے دین کے سامنے آیا اس کا منکا بھد دیں گے، اور اگر اپنا منکا تیرے دین پر قربان کرنا پڑا تو لاکھوں کروڑوں والے قربان۔ یہ ہے اصل، اللہ کے دین کو مقدم سمجھو، اوڑھنا بچھونا بناؤ، اسی کے ہو کر رہو، اسی پر اپنے آپ کو قائم و دائم رکھو، اور اللہ سے مانگو اللہ تو تیرے حکم سے ہوگا، ہم سے کیا ہونا ہے۔ انی اعوذ بک، اللہ میں تو تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسالک ما لیس لی بہ علم، میں تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا۔ اجتہادی طور پر جو ہے انبیاء سے بھی صرف نظر ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی شان ایسی ہے وہ ان پر قائم نہیں رہتے، ہمیشہ فوراً ان کو رہنمائی آتی ہے اور حق آتی ہے، اسی لمحے آتی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کو آئی۔ اللہ کے امروں کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ تو چونکہ بہت بڑا انسان تھا، عظیم و شان، پہلا العظم رسول تھا، اس لیے ان کو تنبیہ سخت آئی، مگر وہ ہمیں آئی۔ اللہ نے مخاطب اس ہستی کو کیا مگر ہے ہمارے لیے، یہ سمجھنا چاہیے، اس کی پناہ میں آنا چاہیے، ہمیشہ اس کی پناہ کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے، اپنی کوئی کوالیفیکیشن کوئی کچھ نہیں۔ یہی تو کچوڑوں کی طرح پھر موت آتی ان کو کفر پر، تیرے کشف تے تیرے بھلان تے میں نے یہ کر دیا تھا، میں وہ کر، تو کوئی خنزیر ہی کہ بھلان تے مارے ہو، یہ ہو جائے خنزیراں تو بچو، دوا کرو۔ یہ جو حادثات ہوتے ہیں نا تصوف میں بڑے بڑے، ان حادثات کی بنیاد یہی ہوتی ہے جو ابلیس کرتا تھا۔
وہ جو میں نے عرض کیا نا بھائی کھوتے دے رلے ابلیس ہی واڑا آیا کشتی ہے، یہ کئی ابلیس آ جاتے ہیں نا کھوتے کے ساتھ، یہ ابلیس واڑ آتے ہیں ادھر بھی کوئی نہ کوئی، پھر ان کو جب ڈنڈا چھوڑتا ہے تو پھر ہو گئے۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ نوح علیہ السلام سے چونڈے سے ایک بڈھڑ بڑا پہ ایتا سکتا نہیں ڈٹھا کے یہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام فرمایا ارا نہ پاؤ میرے کو، میری زبان سمجھ رہی ہے، جٹ کا ترجمہ ہی ہو جہاد تا ساڑا جانگلیاں اللہ یہ ہستا ہوندہ بھائی تھوڑی زبان بڑی عجیب ہو رہی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے۔ تو وہ انہوں نے فرمایا بھائی لے آؤ اس کو، آئے تو ابو ابلیس آئی، نوح علیہ السلام فرمایا میں تیرا مکو تو بننا ہونے کھاتا وہ گوتے دیواں تینوں ہی تائیں مرسیں تو اس آخر نہیں جی میں چھوڑ دیو میں تھوڑی بالکل میں جناب ہونے دھراک مرے نہ آپ پہنتا اللہ قیامت ہی رکھے ہوئے میں تک ہو جی نہیں ہونا۔ تو آپ نے فرمایا تیری جان تاں بخشی کرے نے بھائی تو سانو دس بھائی تو بندے انہوں کی میں گمراہ کرے۔ آپ کو سمجھ آ رہی میری بات کہ نہیں آ رہی؟ میں پھر اردو بولنا جاٹ بلا ہاں میں اردو ایڈی آن دی۔ تو وہ پھر انہوں نے فرمایا بتاؤ مجھے کہ تم کیسے گمراہ کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور لوگ اور میرے پاس ایسے ہیں نا بڑے بڑے خنزیر سٹے، اگر وہ میرے آج تک کبھی جس پر بھی میں نے برتے ہیں نا وہ ناکام کبھی نہیں۔ آپ نے فرمایا دسو؟ علیہ السلام آپ نے امتیاں نے فرمایا سن لو یہ تے اگاں دھیان رکھے، یہ تو اب فرام ہر سے موت آ رہا ہے نا، یہ تو پھر وہ اپنے منہ آ رہے ہیں بھائی۔ دو میرے پاس ہی ہیں، ایک حرص اور ایک حسد۔ حسد کا تو انہوں نے کہا میں خود سمبل شاہکار بیٹھا ہوں، آدم علیہ السلام سے میں نے حسد کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے جو میں اب ہوں۔ یہ حسد ہے۔ آپ یقین کریں جو بھی کسی بندے اللہ ایسا غیور ہے وہ کہتا ہے نبی چھوڑ دو، صحابی بھی چھوڑ دو، تابی تبا تابی بھی چھوڑ دو، کسی نے میرے ولی دوست کے ساتھ اگر دشمنی کی، حسد بغض تعصب کی نہ، اور اس کے سامنے بڑا وہ اور نہیں تو چلو ڈپٹی پیر بن لو، اگر کوئی ایسی حرکت کی تو فرمایا میرا ذاتی دشمن ہے، میں بھی بڑا غیور۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ میرے چوائس کو چیلنج کر رہا ہے۔ سیصیب الذین صغار، میں اس پر پھٹکار ڈالوں گا اپنی، میرا چوائس ہے۔ لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا نا قریش کے بڑے بڑے سرداران طائف، قریتین عظیم، طائف اور مکے کی بستیوں کو اللہ دیتا، بڑے بڑے سردار رہتے تھے، بڑے بڑے خرناس بھی رہتے تھے، ہر جو آبادیاں ہوتی ہیں اس میں خرناس بھی ہوتے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں بھی بڑے بڑے خرناس، ان سے روز واسطہ پڑتا مسجد۔ تو یہ تو ہر جگہ ہوتا۔ وہ بھی کہتے تھے یہی ملا تھا آپ کو نور یتیم نبوت کے لیے، ہم بڑے سردار، ہمارے تعلیم یافتہ اثر رسوخ بڑے بڑے بادشاہوں سے ہمارے تعلقات، سلام دعا، ہم یکسمون رحمت ربک، اللہ کہتا تو میری رحمت کا انچارج ہے، تم جہنم کی آگ سے بچے تو میرے کائنات ہے، میرے بندے ہیں، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، یا تیرے سے پوچھ کے میں نے کرنا۔ سب سوز و زیاں، بخشش اور جہنم، یہ سب میرے اللہ کے اختیار، جس کو چاہے دے دے، جس کو نہ چاہے نہیں دیتا۔ کوئی بڑے تو بڑا پیر شیر پٹیر شٹیر جو بھی ہے، جو مرضی زور لگا لے، اللہ نہ چاہے تو کیسے ہو سکتا؟ یہ عقیدہ 100% رکھنا چاہیے، ہوتا اللہ کی طرف سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کہتا، آپ فرماتے کہ واللہ یؤتی، میرا رب سارے خزانے مجھ پر نازل کرتا ہے، انا قاسم، میں بانٹتا ہوں۔ ہم سارے اللہ کے حضور فقیر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم کلیم اللہ اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے۔
ہم کیا ہو؟ اللہ کے حضور تو وہ بھی فقیر کہتے ہیں اپنے آپ۔ جب مدین میں گئے اور بیٹھے بندہ کوئی نہیں پیچھو، فرعون دا جڑا ہے اس دی دشمنی ہے، اور یہاں نہ کوئی میرا واقف، نہ کوئی پتہ، نہ کوئی شور۔ میں بھی یہی کہا اللہ میں تو فقیر ہوں، تیرے در پہ بیٹھا ہوں، میرے لیے کوئی ایسا عجیب و غریب اس نے نظام بنایا۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی تشریف لائی، انہیں لے گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے، وہ جو کہتے ہیں نا شعیب علیہ السلام جیسا کوئی راہبر سامنے آئے تو پھر کلیمی یہ پڑی کیا ہے، پھر تو کہیں اسی طرح پیر جو ہوتا ہے وہ یہی رہبر ہوتا ہے، شیخ یہی ہوتا ہے، دیتا تو میرا اللہ ہے۔ نبوت کوئی شعیب علیہ السلام نے دی تھی تو اللہ نے دی تھی، شعیب علیہ السلام نے تو اپنی بیٹی عطا کی تھی، نبوت اللہ نے دی تھی۔ یہ میرے اللہ کے نظام ہیں سارے کے سارے، اور دین اللہ کو مقدم ہے۔ میں یہ آج کل یہ سورۃ یوسف لکھ رہا ہوں، کل ایک عجیب بات لکھی ہم مجھے پرسوں جب ہفتے کو، بڑی عجیب بات۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا بڑا جو تھا، یہودا اس کا نام تھا، وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر آئے نا کہ میرے ابو پر ڈالو، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا۔ سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کہہ رہے میرے ابو کے ہاں میری قمیض لے جاؤ۔ وہ قمیض آپ کو بتاؤں وہ بھی کوئی عجیب تھی، وہ تو پھر تو سارے ان پہ ہی تھکے ہو۔ وہ قمیض پتہ کون سی تھی؟ بہت عجیب، بڑی اور جنت والی قمیض تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کتے نے آگ میں ڈالا نا تو اس سے پہلے برہنہ کیا تھا، تو جبرائیل امین کو میرے اللہ نے حکم دیا میرے ابراہیم کے لیے جنت سے قمیض لے جاؤ اور پہناؤ اسے۔ وہ قمیض تھی، آگ اٹھے کے کر پیرہن ہو جنت کا لایا جبرائیل امین ہو، اور چائس میرے اللہ کا اور ہو خلیل کے لیے، تو اتنے نمرود کتے کے کرنا۔ آگ تو تھی میلوں اوپر بھڑک رہی، جہاں جہاں سے ابراہیم خلیل اللہ کا پگھوڑا گزرتا جاتا تھا وہ باغ ہوتا جاتا۔ وہ پھر متبرک قمیض حضرت اسحاق علیہ السلام کو وراثت میں دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو دی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس قمیض کا بنا کے نا ایک تویز نلکی میں ڈال کے نا، جیسے نلکی ان کے گلے میں، یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی، بھائی نظر نہ لگے میرے پتر۔ وہ جب کنویں میں ڈالا نا انہوں نے، ان کے بھائیوں نے، تو وہ انہوں نے بھی قمیض تو اتار لی تھی۔ یہ دوسری سنت ہو رہی ہے خلیل اللہ کی، جو قمیض اتار پڑ پوتے پر انہوں نے بھی اتاری، چونکہ اس پر تو وہ بکری کو ہوتے ہوتا خون شون تھپ تھوپتے تھے، وہ باندھتے ابو کو دکھائی، بھئی یہ انہوں بیڑیا کھا گئے، وہ قمیض تو نہ لا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جبرائیل یہ یوسف آ رہا ہے نیچے کنویں میں، تو کنویں میں جب انہوں نے پھینکا تو اللہ نے حکم دیا، تو جبرائیل امین فرماتے ہیں میں نے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر کے، اللہ کا حکم تھا کنویں میں گرنے سے پہلے اس کو پروں پر بٹھا کر ایک پتھر کے اوپر بٹھا دو، ادھر سے بھائی کنویں کے اوپر سے نیچے گرنے تھا کتنی دیر لگتی ہے۔ جبرائیل امین اپڑیا اس سے، پوری قوت سے میں نے زور لگا کر پہنچا، میں نے گرنے نہیں دیا، اور ان کو بٹھایا۔ اور پھر انہوں نے دیکھا تو وہ جو قمیض نلکی بطور تویز باندھی ہوئی تھی نا یوسف علیہ السلام کو اپنے ابو نے، وہ انہوں نے نکال کے پہنا دی۔ وہ چلتی چلتی پھر یوسف علیہ السلام کے پاس، مختصر اس قمیض سے کہہ لے گھنٹے کا تو اندر دیسا انشاءاللہ، وہ پھر قمیض جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئی نا اس طرح،
ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام. اسی لیے وہ پھر انہوں نے وہ قمیض جو تھی نا وہ بھیجی ابو کو. بات میں اور آگ کرتا، میں یہ کہہ رہا ہوا کہ جب یہودا نے لا کر وہ قمیض اپنے ابو کے مقدس چہرے پر ڈالی تو انہوں نے پوچھا یوسف خود کیسا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ پتہ تو لگ گیا نا بھائی. وہ تو یہودا نے بڑی پھونڈ سے آکھا، اس آکھا وہ تو بادشاہ بن گیا. انہوں نے ڈانٹا اپنے بیٹے کو، میں نے تجھ سے یہ پوچھا بادشاہ ہو یا فقیر ہو جائے جو مرضی ہو، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں اس کے ایمان اور ایقان کی حالت کیا ہے، کہیں ادھر کافروں کے ہاتھوں میں تو نہیں چڑھ گیا، اس کا ایمان کیا ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں. میں اس کی بادشاہت کی مجھے کوئی دلچسپی تھی. یہ فکر ہوتی ہے انبیاء کو. اتنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو میں عرض کروں، ان کے اندر حسن جو تھا نا، جمال، اللہ جانتا ہے وہ کوئی عجیب ہی تھا، اللہ جانتا ہے. ان کے اندر جنت کا بھی آمیزش تھی ان کے اس جمال میں. اس لیے جس طرف کوئی دیکھتا تھا ایک کاری تب ہکا بکا ہو جاتا تھا. وہ جو جمال تھا وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا. جمال یوسفی اگر یہ ہے تو جمال محمدی کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ تو جو بدبخت اس جمال محمدی کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکا اس جہان میں، اور سنت خیر الانام کا عظمت اور تقدس نہیں پہچان سکا، وہ کیا ہوگا؟ ہائے ہائے. تو انہوں نے فرمایا میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ بادشاہ ہے یا فقیر ہے، مجھے یہ بتاؤ اس کے ایمان اور ایقان کی ہے. اتنا عرصہ 40 سال بھی ہو گئے. تو اللہ کا بڑا شکر ادا کیا. ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بات عرض کر دوں سر رائے. حضرت راحیل سے جب ان کا نکاح ہوا تو ایک دن بیٹھے تھے دونوں ہستیاں مال میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ویسے ہی گپ شپ میں فرمایا کہ راحیل تم جو پہلے مجھ سے بڑی محبتیں کے دعوے کرتی تھی اور میرے ساتھ جو تم نے وہ ڈرامہ شرامہ بھی کر کر آ کے کوشش کی تھی، اب جب ہمارا نکاح ہو گیا ہے اب میں محسوس کرتا ہوں کہ اب تو تم مجھ سے وہ محبت نہیں کرتی. میرا خیال جو پہلے تم کرتی تھی وہ اب تو نہیں کرتی. پتہ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم جو محبت کا راستہ آپ نے مجھے اب دکھایا ہے نا، اس کے سامنے میری نظروں میں ساری محبتیں ہیچ ہو گئی. اب مجھے جو ہے نا وہ محبتیں ہیں، وہ تو راستہ تو تم ہی نے دکھایا، وہ محبتیں جو ہے نا اب باقی سب ہیچ ہو گئی. جب آپ کو یہ کیفیت عطا ہو جائے، یہ تو فیضان یوسفی ہے، تو فیضان محمدی جس کو عطا ہوتا ہے اس کی کیفیتیں کیا ہوتی ہیں، وہ کیا چیز ہوگا؟ سبحان اللہ. واہ میرے اللہ، کیا تیری ہیں شانہ اور کیا ہائے ہائے. فیضان محمدی کا سب سے عجیب ترین، قابل ترین، اول ترین اگر کوئی عملی نمونہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ یقین کریں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا ایک دفعہ کہ مجھ میں اور ابو بکر میں اور کوئی فرق نہیں، ہم یک جان دو کالے ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، صرف میں نبی ہوں اور وہ نہیں ہے، باقی کوئی فرق نہیں اس میں اور میرے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واقعی بڑے عجیب. اور اس ہستی کے سلسلہ کا یہ فیضان جو ہے نا، اس کے ہو جاؤ. اور میں آپ کو یقین سے پورا قرآن کریم میرے ہاتھ میں ہے، میں عرض کروں اگر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کی اس ہستی کے ساتھ عقیدت اور محبت ہے اور اس نے
اس کی تصدیق کے طور پر ایک دفعہ بھی اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی محبت سے اور اس کے عقیدت کے آپ کی کے تسلیم کے طور پر نظر التفات اٹھ جائے، ساری زندگی کے لیے جو ہے آپ کے لیے جہنم حرام ہو جائے گی، جنت میں چلے جائے۔ تو جو اس سلسلے کی نسبت کا داعی ہو کر بھی صبح شام کہتا جی میں وہی ہوں تو میں وہی ہوں تو میں وہی ہوں، تو جا جہنم میں رہو۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے ان کو دھوکہ دیا نا، ہم نے کس کو دھوکہ دیا؟ ان کو نہیں دیا، خود کو دیا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، قرآن کہہ رہا۔ جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش پہ لگا ہوا ہے نا، وہ سمجھے کہ وہ خود دھوکے میں جا رہا۔ بہرحال جب انہوں نے فرمایا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ میں تو گیا گھاٹے، اولو العزم رسول فرما رہا۔ بس جب تسلیم ہو گئی، اللہ کی رضا آ گئی، اللہ کریم نے دیکھ لیا اولو العزم رسول جڑا ہے وہ میرا ہی میرا ہے، آزمائشیں ہو گئیں، پوترو نانو گیا باڑ میں جدھر مرضی گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب آیا، جیسے وہ آیا کرتا ہے، جیسے وہ توبہ قبول کرنے والوں کی پھر جیسے سنتا ہے، جیسے دعائیں کے رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر جو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھتے ہیں، جب ان کی پذیرائی ہوتی ہے تو پھر وہ اسی طرح آتا ہے۔ وہ جو آنکھیں آئی نا شام میں وٹوں پرتی ہوئے تھا دیندہ تون نے بندے عنایتوں سے بھی وہ بندے کو پار کر دیتا ہے ایک دفعہ۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام کو اس توبہ کے جواب میں فرمایا یا نوح، میرے نوح اہبط، ہون لائے بیڑی تو تلے۔ یہ تو انہوں نے بیڑی کے دیکھا تھا نا کہ آ ہون بیڑی تو تلے لائے، آئے ہائے کیا بے سلام، میری طرف سلام ہوئے، نریاں سلامتیاں تے نریاں برکتاں، تیری توبہ دے انداز تے تیرے اے ادائیں مینوں پسند آئیں بڑیاں، میری طرف سے نریاں سلامتیاں تیرے سلام آیا اس نور دی منا، میری طرف سے، وبرکات، برکتاں دے ڈھیر انبار، جتنا طوفان نوح دا ہے اس تو بڑا انبار میری برکتاں دا آیا تیرے تو علیک، آپ پر۔ ہوں اگلی گل ہے والا امامین، یہ جڑے وچ مسکین بیڑی دے چڑے پے نا، یہی سارے تیرے نال ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ بڑے عجیب و غریب صوفیاء کے اقوال ہیں۔ فرمایا تم جیسے بھی ہو، کہیں اگر کبھی تجھے درویش حق کی کوئی میت کا کوئی امکان بنتا ہو نا، کام سٹ کے تے کاری اس پاسے لگا جا، اگر کوئی اللہ نو منظور ہویا تو وہ نگاہ اٹھی تو تم تریا جائے۔ ان جڑے چڑے درویش کشتی تھے، اللہ فرمایا والا اوما میں مم ماک، جو آپ کے ساتھ ہے نا، ماک آپ کے میت میں ہیں، یہی سارے رنگے گا، یہ ہے میت شیخ۔ اللہ جاندہ کھلوتا ہے، یہ تو اب اپنی منزل پا گئے، ہم تو ان کے پیچھے ہیں، آندے خادم ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امیداں بڑی ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ اخلاص سے چلتے رہے تو اعمال بھاویں جی ہو جائی گھٹیا ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسائیں امیداں پا جان، امید ہے بڑی، اپنے تو کوئی نہیں، یہاں دی میت دے صدقے اللہ دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں دے نال دو نمبری نہ کرو، ڈرامے نہ کرو، کھڑے کھڑے چلو، تک سیدھے چلو، اللہ کے وعدے ہیں۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، امت بن رہی تھی نا، 80 تو ٹوٹل بندے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی تو لتھے نہ جڑے لے 40 دن لگ گئی، انہوں لا دیا تے سامان کٹ دیا تے اپنا آتے سیٹ ہوں دے بستی میں۔ وہ بستی جو تھی نا اس کا نام اب بھی سمنون ہے، 80 لوگ کہاں لی بستی اب بھی ہے عراق میں، موصل میں، اتھے لتھی ہے۔ یہ جڑے یہودی پہاڑ کوئی کدائیں بڑائی کھلے تھے کوئی کدائیں، وہ بھی ادھر ہی ہے،
ارارات پہاڑ ہے وہ ایک، وہ جیسے ہمارا کو ہندو کش والا سلسلہ نہیں، اسی طرح کا وہ پہاڑ کا سلسلہ ہے، اور ارارات اس کو کہتے ہیں، اسی میں یہ یہودی جو ہے نا ایکسپائر ہے۔ ایک اور بات آپ کو عرض کروں، یہ بھی حدیث مبارکہ، کہ پہاڑ جو تھے نا، انہوں نے جب نوح علیہ السلام کا دیکھا نا طوفان آتا ہوا، وہ سارے پہاڑ ہی اپنی طرف تھوڑی طرف پھنڈے، میں اتنا اونچا پہاڑ ہے ادھر کی سے آئے گا، اللہ فرمایا رگڑ سارے۔ یہودی جو چھوٹا پہاڑ تھا نا، اس پہاڑ نے اللہ کے حضور عاجزی کیا، اللہ میں تو چھوٹا سا ہوں، تیری مرضی تو مجھے ڈبو دے یا نہ دو، اللہ کا ایک کھالا رہا ہے، باقی سارے رگڑ گئے۔ 30 ہاتھ بڑے سے بڑا جو دنیا کا پہاڑ تھا، اس سے بھی پانی اوپر گیا، سوائے یہودی کے جڑا سب تو تلے، اللہ کے کشتی میں تھا ہلا۔ سبحان اللہ، میرے رب دے اپنے نظام ہے۔ تو وہ پھر 40 دن لگے انہوں، یہ جڑے بڑے پیان جانور شانور تھے، یہ وہی سارے نکلے۔ 10 محرم دا دیں آئی جی، یہی اتو گل آ رہی ہے، 10 محرم دا دیں آئی، تے اس دیاڑے اتری تو بعد نوح علیہ السلام اس دے شکرانے تھے، اس دیاڑے روزہ رکھیا، تے جڑے وہ جانور تے پرندے بڑے پیان نہیں روزہ رکھے۔ سبحان اللہ، شکرانہ نہ خود ہی تو ویکھیا نا بھائی کہ ہویا اتنے 5 مہینے ہوئی تو پانی ودے رہے تو پتہ 150 دے۔ اللہ ایسے دیکھو نیک سالے لوگ تھے یار، پرندوں تھے جانوروں تھے، تو طواف فرض کوئی نہیں، وہ اس عظیم شان ہستی کے تو ویلونا انہوں طواف تے چالی دے مکے دی زیارت نصیب ہوگی، پرندے تھے جانور کھوتے نہیں ان کو بھی اللہ نے عطا کر، انہوں نے روزہ رکھا، پرندوں نے بھی رکھا، یہ بھی پکی بات۔ بہرحال کچھ عرصہ تو یہ تمکو کر لے گے، پھر جتنی اونٹاں بڑی ہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ نے کہا ہے نا کہ پھر 80 بندے لتھے، جہے کشتی تو لتھے نا، عجیب گل ہے، سارے انہوں اپنی مختلف زبان، ہر بندے کی اپنی زبان تھی، دوئے دی کہے سمجھ نہ آ بھئی وہ کیا دے وہ کیا، چونکہ قومیتیں اب بن رہی تھی نا، نیا نظام چلنے لگا تھا، یہ بندے اب پھر اگا انسان قبائل قوماں اس میں پوری دنیا میں جانا۔ تو نوح علیہ السلام جو تھے وہ ساروں کے پھر مترجم تھے، بھائی وہ تینوں یہ آتا پیا تھے، وہ تینوں یہ آتا، یہی ایک نوی گل اترے، تو پھر وہ نوی قوم میں بن اللہ کے امر سے، پھر نوح علیہ السلام کھنڈائے بندے، بھائی تو ادے وائیں، تو ادے وائیں، تو ادے وائیں، پھر وہ جو بنے تھے، اللہ نے کہا ان کو سنمتعہم، یہ جو نہ ایمان لائے ان میں سے، ان کی نسلوں میں سے، وہ تو 80 کے 80 ایماندار تھے، جو نہیں نہ لائے ایمان، میں انہیں دنیا میں تو ان کو میں دوں گا، میں رازق ہوں صاحب۔ یہ ترقی جو لے رہے ہیں نا یہ سارے کافر کتے جو بھاگتے پھر ہم بڑی ترقی، وہ ترقی جو ہے وہ اللہ کے ان مقرب لوگوں کی خاک پاک زروں کا صدقہ ہے جو دنیا میں ترقی ہو رہی ہے۔ ثم یمسہم منا عذاب علیم، رگڑے سن ٹھاٹ انہوں اگر بغیرت بے ایمان ہے، یہ بھی قانون ہے ربانی کہ میں نہیں چھوڑنا ان کو، رگڑ دوں گا۔ اس لیے دنیاوی متاع کے پیچھے اللہ کے دین کے ساتھ 2 نمبری کرنا، غفلت کرنا، تغافل و تساہل کا شکار ہونا، سستی اور کاہلی، یہ اللہ کو پسند، قطعاً بھی پسند نہیں۔ یہ موسمی شدائد سے ڈر کر اللہ کے دین کے کسی موقع سے فائدہ نہ اٹھانا، یہ نری منافقت ہے۔ غزوہ تبوک پر جو منافقین سامنے آئے تھے، ان منافقین میں یہ طبقہ بھی تھا، انہوں نے پتہ صحابہ کو کیا کہا تھا، وہ جی اس چھوڑتے گرمی دیکھو اتنی ہے، ادو مدینہ شریف دے وچ جیڑا ہے وہ خطرے ہیں، کتنا سال کہتے رہے، اس تو بعد اس سال فصلیں اچھیاں ہو رہی ہیں، تو انہوں جہاد دا شوق اٹھی کرنا، مت جاؤ بھائی، قالوا لا تنفروا فی الحر، مت نکلو، گرمی کا موسم ہے، موسمی شدائد ہے، قل نار جہنم اشد حرا،
اگو جواب ہی نہیں سکے جہنم دیا گیس تو ہی سک آؤ سر میدان ہے۔ یہ جو ہم سردیوں سے ڈرتے ہیں نا، تو سردیوں میں بھی جہنم میں ایک جہنم کا طبقہ محلہ ایسا ہے جو سرد ہوگا، وہاں گرمی، وہ صرف اتنی برف بائی ہوئی تھوڑی ہڈیاں ہی جڑیاں وہ چوس کے رکھ دیں گے۔ اللہ اس جہنم کے طبقے سے بھی پناہ دے۔ اس لیے جو جنت ہے نا، اس کے اندر اللہ نے فرمایا وہاں اس میں نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، ولا شمسم ولا زمہریرا، نہ وہاں گرمی ہوگی نہ زمہریر ہوگا، یہ کاٹ کھانے والی سردی بھی نہیں ہوگی، -40 ٹیمپریچر وہ بھی نہیں۔ خوبصورت موسم، جو موسم جو جنتی چاہتا ہوگا اس کے مطابق، ہر جنتی کا اپنا موسم، جیسا اس کا مزاج، جیسے وہ چاہتا ہوگا اس کے مطابق اس کو دی جائے۔ بندے تھاکتے اٹھی کھلوتے، بس کریے مطان۔ بہرحال باتیں تو بڑی ہیں، پھر انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی تو باتیں بھی ہوتی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اپنے حضور قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل انا انک انت السمیع العلیم ونا تب علینا انک۔ یا اللہ کریم ہمارے اس آنے کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اس جگہ کے ساتھ جو تو نے انوارات اور انعامات عطا فرمائے وہ سارے ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہم سے جو خطائیں، لغزشیں، کوتاہیاں، کمزوریاں، غفلتیں، سستیاں، فسق و فجور، کذب و خرافات، شرک و بدعات، جو کچھ بھی ہیں یا اللہ وہ سارے تو معاف فرما۔ نوح علیہ السلام کی اس توبہ کی دعا کے صدقے یا اللہ کریم ہمیں دنیا داروں کے سامنے ذلت اور رسوائی سے بچاؤ، گندے فاسقوں، فاجروں، بدخواہوں، متعصبوں، منافقوں، ظالموں، کینہ پرور، بغض و عناد کے بھرے ہوئے غلاظت کے انبار، ان کی دسترس اور ان کی شر سے محفوظ فرما۔ ہمیں اپنی خاص قدرت کاملہ سے غیب کے خزانوں میں سے اپنے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس رزق کی کشادگی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے مقبول و منظور فرماؤ۔ ہمیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی خاک پاک زروں کے صدقے، جیسے تو نے اس کی دولت کے انبار اپنے راستے میں قبول فرمائے، ہمارے لیے بھی یہی حکم صادر فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے لیے خیر اور برکت کا حکم صادر فرما۔ جو آرزوئیں اور تمنائیں اور دل کے اندر اللہ تیرے حضور حاضری کے لیے جو انہوں نے اپنی ایک دعائیں بنا رکھی ہیں، یا اللہ وہ سب ہمارے سلسلے کی خواتین اور مرد حضرات کی وہ دعائیں اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو ساتھی مخلص ہیں اور یہاں نہیں آ سکے اور جو بیرون ملک رہتے ہیں، یا اللہ تو ان کے بھی سارے دکھڑے دور فرما، ان کو بھی طاغوت کے شر اور دسترس سے محفوظ فرما، ان کی بھی آرزوئیں اور دعائیں اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان اور شفاعت کبریٰ سے کبھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں حشر کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان اور جو تو نے انعام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے ان میں سے ہمیں بہت ہی وافر اور بدرجہ عطم حصہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ کریم حشر کے دن ہمیں اپنے حضور حاضری کے وقت شرم ساری سے بچاؤ۔ یا اللہ کریم سکرات سے لے کر پل صراط تک ہمارے لیے خیر اور برکت کا حکم صادر فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے اوپر رحم اور کرم فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی دعاؤں کا صدقہ ان کی امانت ہے ہمارے پاس، اس ملک پر اپنا دین غالب فرما، کفر اور طاغوت کو یا اللہ کریم ذلیل اور رسوا فرما۔ یا اللہ کریم یہاں سنت خیر و انعام کی بہار نصیب فرماؤ، دین کے صاحبان کے اندر ہمیں رہنا کی توفیق اور حوصلہ اور ادراک اور شان اور ہماری عظمت کو یا اللہ اس سے مالا مال فرما۔ یا اللہ کریم اس ملک پر خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کے نظام کی ابتدا فرما کر ساری دنیا پر اس کی انتہا فرما، کفر کو غائب اور خاسر فرما،
ہمارے ملک کے اندر طاغوت جو پنپ رہا ہے اس کی سرکوبی فرما، اور اس کی جگہ پر نیک لوگوں کو یا اللہ کریم آگے آنے کی توفیق عطا فرما کر اپنے دین کے نفاذ کا جھنڈا لہرانے کے لیے مقبول و منظور فرما۔ اس کے علاوہ بھی میرے اللہ تو ہمیں اپنی خاص کرم نوازیوں سے یا اللہ کریم مالا مال فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان اور اس سلسلہ عالیہ کے سلطان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر التفات اور شفاعت عظمیٰ عطا فرما۔ ہمارے والدین کو بھی یا اللہ کریم جو اس جہان سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان پر رحم فرما، اور جو یہاں موجود ہیں یا اللہ ان کے والدین اور بال بچوں اور اولادوں کو بھی اپنے دین کی ہوا نصیب فرما، اور ان کو لیے بھی خیر اور برکت فرما، ان سب کی بھی خطائیں معاف فرما، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بناؤ، ہماری اللہ آل و اہل کو بھی ان دعاؤں سے یا اللہ محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے اس جہان سے لے کر عالم خلد تک تمام مراحل میں جو یا اللہ مشکلات ہیں وہ سب اپنی قدرت کاملہ سے نصیب فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کی یہ دعائیں قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمیں اپنے شیخ کے نظر شفقت کا یا اللہ کریم امیدوار بنا، اور ہمیں ان کی طرف سے عطا کردہ جو ان کے فیضان ہیں ان کا پیامبر بناؤ، اور ہمارے لیے اس سلسلہ عالیہ کی عظمت کے صاحبان میں سایہ عطا فرما، اور ہمارے لیے خیر و برکت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔